تو باہر سے تو ہوا آتی ہے، تو وہ سارے کا سارا وہ شاہ صاحب کے چہرے پر صحیح. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہہ دیا، وہ ہمارے دیوبندیوں کے نزدیک بڑا محترم جملہ سمجھا جاتا ہے. شاہ صاحب نے کہا کہ خدا بندہ کیا جائے، آپ کی مرضی ہے. آپ نے عطا اللہ شاہ کے ساتھیوں کو عقل کے بجائے بھی اخلاص سے نوازا کہ اخلاص تو ان میں ہے ہی، لیکن ان کو عقل چاہیے تھی، آپ نے عقل کے بدلے بھی ان کو مزید اخلاص دے دیا. یہ کیسے قیمتی جملہ کہہ دیا، اتنا قیمتی جملہ ہے کہ آپ کسی وقت بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ حضرت خدا بندہ کیا جائے. عطا اللہ شاہ کے ساتھیوں کو آپ نے عقل کے بجائے بھی اخلاص سے نوازا. صاحب بڑا خوبصورت جملہ ہے. اچھا، شاہ صاحب بڑے عجیب جملے کہا کرتے تھے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مجتہدانہ ذہنیت دے دی تھی. وہ تو ختم نبوت میں زیادہ لگے رہے قادیانی کے خلاف، تو وہ قادیانیت پر جب تقریر کرتے عجیب عجیب نکتے بیان کرتے. وہ فرما دیتے کہ جتنے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیے، سارے انبیاء اپنے دور کے انتہائی خوبصورت ترین اشخاص، اور دیکھیے جو مرزا قادیانی آ گئے، آپ نے فوٹو دیکھ لیا ہے، شیطان دیکھ کے اس سے شرما جائے گا. اس کی فوٹو اٹھا دیتے کہ شیطان دیکھ کے اس آدمی سے شرما جائے گا. اور جتنے سارے انبیاء اللہ نے بھجوا دیے وہ نفیس طبیعت کے مالک تھے، نفاست ان میں کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی. اور اس نے کہا کہ دیکھ لیا ہے آپ نے اس آدمی کو، دیکھے تو اس کی کتاب کی روشنی میں یہ خود لکھتا ہے کہ سادہ میں اتنا تھا کہ اپنی واسکٹ کی نیچے والی بٹن اوپر والی سوراخ میں. تو شاہ صاحب اس طرح باندھ دیتے کہ نفاست کی انتہا ہے جی. آدمی کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے. صحیح. اور فرماتا کہ دایاں جوتا وہ بائیں پاؤں میں اور بایاں جوتا دائیں پاؤں میں. اور جی پھر طبعی نفاست دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز حضرت عائشہ اس کے سامنے رکھ دیتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میری طبیعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی. اس لیے کہ وہاں نفاست کے حوالے سے حضور نے کچھ محسوس کیا. اور اس نے کہا کہ اب آئیے جہانی مرزا قادیانی کو دیکھیے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں ذیابیطس کا مریض تھا اور اتنی سخت تکلیف تھی کہ میں ایک دن میں 100 بار بھی پیشاب کر جاتا. تو درمیان میں شاہ صاحب لطیفہ کر دیتا کہ میں نے یہ ازالۃ الاوہام میں جب یہ حوالہ پڑھ لیا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ انسان کا بچہ تھا یا قادیان کی میونسپل کمیٹی کا واٹر ٹینک تھا. ان کے جملے بڑے عجیب ہوتے. اور فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں واسکٹ کے ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا کیونکہ کبھی کبھار وہ شوگر والوں کو مٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرے میں چونکہ بار بار پیشاب کے لیے تو مٹی کے ڈیلے رکھتا تھا وہ استنجے کے لیے. لیکن کبھی کبھار مجھے غلطی ہو جاتی تو میں ڈیلے کے بجائے گڑ سے استنجا کر لیتا اور گڑ کے بجائے ڈیلا کھا لیتا. اس نے کہا انتہا ہے جی. اور فرمایا کہ جتنے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھجوا دیے انہوں نے کبھی بھی انسان سے استفادہ نہیں کیا. شریعت کے جتنے حامل پیغمبر تھے انسان کبھی اس کے استاد نہیں رہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہوا کرتے تھے. اور یہ بدبخت یہ تو ہندو کا بھی شاگرد، سکھ کا بھی شاگرد، انگریز کا بھی شاگرد، اور 5ویں میں یہ 4 بار فیل بھی ہو چکا ہے. یہ 5ویں کلاس میں یہ 4 بار فیل بھی ہو چکا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ نے جتنے سارے انبیاء بھجوائے ان ساروں کے ساروں کا نام وہ مفرد ہوا کرتا تھا. شعیب محمد شعیب نہیں، زکریا احمد نہیں، یحییٰ یعنی ایک سنگل ورڈ. اور اس نے کہا یہ دیکھیے غلام احمد مرکب نام ہے 2 کلمات کا، تو یہ اللہ کے ضابطے کے خلاف ہے. یہ نام اس سے انکاری ہے کہ یہ پیغمبر ہے، ضابطے کے خلاف ہے. اور کہا کہ صرف غلام احمد نہیں، آگے مرزا کا سابقہ اور پیچھے قادیانی کا لاحقہ، مرزا غلام احمد قادیانی. تو پھر فرمایا کہ خواب میں مرزا جی سے ملاقات ہوئی اور مرزا جی نے کہہ دیا کہ شاہ صاحب آپ میری نبوت کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ آپ نبی ہیں نہیں، میں نبوت کے پیچھے نہیں لگا، آپ کے پیچھے لگا ہوا ہوں کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ نقب لگا رہے ہیں. تو اس نے کہا میں نبی ہوں. تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی ہر ایک نبی کی آمد کی پہلے والی نبی نے کوئی بشارت دی ہے اپنی قوم کو، آپ کی کوئی بشارت؟ اس نے کہا سورہ جمعہ کے سورہ صف کے اندر آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ انی مبشر برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد.
کہ میرے بعد پیغمبر آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو میں ہوں وہ. تو میں نے کہا آپ تو احمد نہیں، آپ تو غلام احمد ہیں. تو اس نے کہا یہ میرا غلام لفظ جو ہے یہ اضافی ہے، میرے والدین نے مفت میں لگا دیا ہے، غلام کو ہٹا کر میں احمد ہی بنتا ہوں. تو شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے اسے کہہ دیا کہ دیکھیے میرا نام کیا ہے. اس نے کہا عطا اللہ. تو میں نے کہہ دیا کہ آپ کا غلام اضافی ہے تو میرا یہ عطا والا کلمہ بھی اضافی ہے، اس کو آپ ہٹا کے میں اللہ بن جاتا ہوں. اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو پیغمبر نہیں بھیجوایا. اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے زبردست ذہن دے دی. ہاں تو نیچے دیکھیے سورہ انبیاء کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، یہ کفار کے اس اعتراض کا یا اس بات کا جواب ہے کہ جب ہمارے معبود سارے جہنم میں چلے جائیں گے تو عیسیٰ بھی معبود، بہت سارے بزرگوں کے لوگوں نے پوجا شروع کر دی تھی، وہ سارے جہنم میں جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا نو، دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ فار دیم دے ول گو ٹو پیراڈائز. تو ان الذین، وہ لوگ سبقت لهم من الحسنى، جس کے لیے آلریڈی ثابت ہو چکا ہے ہمارے جانب سے جنت میں جانا، اولئک عنہا مبعدون، انہیں جہنم سے دور رکھا گیا ہوگا. لا یسمعون حسیسها، وہ تو جہنم کے آگ کی آواز بھی نہیں سنیں گے. وہم فی مشتات، اور وہ لوگ فیما ان نعمتوں میں اشتہت انفسہم جو ان کا دل چاہے، خالدون ہمیشہ ہوں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، انہیں غمگین نہیں بنا دے گا بہت بڑی ہیبت بھی. وتتلقاهم الملائکہ، وتتلقاهم الملائکہ، تلقا یتلقا، آدمی کسی محترم مہمان کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر کھڑا ہو تو اسے کہتے ہیں تلقی. کیا کہتے ہیں؟ تلقی، ٹو ریسیو اور ٹو سے ویلکم ٹو ہم. وتتلقاهم الملائکہ، ویلکم کریں گے ان کو فرشتے، اور کیا کہیں گے کہ ھذا یومکم، یہ دن آپ ہی کا دن ہے، الذی کنتم توعدون، وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا تھا. یوم نطوی السماء کطوی السجل. دیکھیے مجھے ایک کاغذ دیجیے، یہ ہے بس اونلی، میں کچھ لکھنا صحیح، ہاں بس یہ ٹھیک اس طرح دیں. یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب، جب ہم لپیٹ لیں گے السماء، آسمان کو لپیٹ لیں گے، جس طرح ہم کارپٹ کو لپیٹ لیتے. یوم نطوی السماء، جب ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو، کطوی السجل للکتب، کطوی السجل للکتب، منشی اور لکھنے والے کے لپیٹنے کی طرح جب وہ اپنے فائلوں کو لپیٹ لیتا ہے، لکھ لیتا ہے. تو پرانے زمانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم بھی آسمانوں کو لپیٹ لیں گے. اب اس کا لپیٹ لینے کا معنی کیا ہے؟ یعنی جاب ازدان، مسئلہ ختم، دنیا کا مسئلہ ختم. کیونکہ وہ منشی وہ بھی کب اس طرح لپیٹ کر دیتا ہے جب ورکنگ آورز ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ورکنگ آورز آف دس دنیا از ڈن، ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے، مین کہ جاب کو ختم کر دیں گے. ابھی بات ذہن میں آ گئی. یوم نطوی السماء، جب ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو، کطوی السجل للکتب، جس طرح لپیٹ لیتا ہے لکھنے والا منشی. سجل منشی، عرضی نویس، پاکستان میں کیا کہتے ہیں اسے؟ عرضی نویس. کطوی السجل یا آفس سپورڈنٹ، کطوی السجل آفس سپورڈنٹ کے کاغذ کی طرح للکتب، جیسے وہ کاغذ کو لپیٹ لے لیتا ہے. کما بدانا اول خلق، جس طرح ہم نے شروع کر دیا تھا اور پہلی پیدائش کو، نعیدہ، اس کو دوبارہ کر دیں گے. وعدن علینا، یہ ہم نے وعدہ ثابت کر دیا ہے اپنے اوپر. انا کننا فاعلین، اور ہم یقیناً اس کام کے کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور تاکہ ہم نے لکھ لیا تھا فی الزبور، داؤد کے زبور میں، من بعد الذکر، موسیٰ کے تورات کے بعد. ذکر کا معنی تورات. وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھ لیا تھا فی الزبور، داؤد کے زبور میں، من بعد الذکر، موسیٰ کے تورات کے بعد. یہ ایک مفہوم. اور دوسرا مفہوم وَلَقَدْ كَتَبْنَا، ہم نے لکھ لیا تھا فی الزبور، زبرا یزبرو، لغت عربی میں اس کا معنی ہے کتبہ یکتبو، لکھنے کے معنی میں آتا ہے. تو زبور کا معنی ریٹن بک اور ریٹن اسکرپچر.
وَلَقَدْ كَتَبْنَا ہم نے لکھ لیا تھا فِي الزَّبُورِ تمام ریٹن اسکرپچرز میں، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا دیگر انبیاء کے صحیفے ہیں. تو پھر زبور not the specific book of Dawood but that is every book revealed to the messenger concerned. وَلَقَدْ كَتَبْنَا ہم نے لکھ لیا تھا فِي الزَّبُورِ تمام لکھے ہوئے کتابوں میں من بعد ذکر، ذکر کے بعد، ذکر مینز حمد کے بعد، ذکر مینز حمد کے بعد، اور ذکر مینز ڈیٹیلز کے بعد. کس کے بعد؟ دین کے ڈیٹیلز کے بعد. وَلَقَدْ كَتَبْنَا ہم نے لکھ لیا تھا فِي الزَّبُورِ تمام اسکرپچر میں من بعد ذکر تفصیلات کے بعد کیا لکھا تھا ان الارض یرثها کہ جنت والی زمین یرثها میراث میں لے چلیں گے اس زمین کو عبادی الصالحین ہمارے نیک بندے. پھر وہی میراث والی بات. تو واپس اپنے سبق پہ چلے جائیں کہ ونودوا ان تلکم الجنہ، انہیں آواز دے دی جائے گی ان تلکم الجنہ کہ یہ وہ جنت اورثتموہا جسے میراث میں دے دیا گیا ہے آپ کو. تو اب میراث، مجھے دیکھیے، میراث یہ آدمی کو ملتی ہے اپنے مورث کے مرنے کے بعد. میراث آدمی کو ملتی ہے اپنے مورث کے مرنے کے بعد. آپ ایسا کریں کہ آپ ایک مسئلہ لکھیں تو یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا. وہ اسباب جس پہ اونرشپ اور مالکیت بیس کرتی ہے کہ اونرشپ کب آدمی کو ملتی ہے، شریعت میں اس کے لیے نام ہے اسباب منشئہ للملکیہ. وہ اسباب جو ملکیت پیدا کر دیتے ہیں، اسباب منشئہ للملکیہ، وہ اسباب جو ملکیت پیدا کر دیتے ہیں، کسی آدمی کی مالکیت ثابت کر دیتے ہیں. ہم نے مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ اللہ کریم نے ابتداءً ساری چیزوں کو مباح پیدا کر دیا ہے. مباح ناٹ اون بائی اینی باڈی. ساری چیزیں دنیا ابتداءً مباح پیدا کر دی گئی. پھر ملکیت اس کے بعد لوگوں کو ملی، یعنی ساری چیزیں مباح کی. تو مباح کی ملکیت یہ آدمی کو کیسے ملتی ہے؟ آدمی کو کیسے ملتی ہے؟ تو اسباب ملکیت یہ تین قسم کے ہیں. ایک جو کسی کی سابقہ ملکیت کے بغیر آپ کو اونرشپ دے دیتی ہے، یعنی اسی چیز پر، متعلقہ چیز پر کسی کی ملکیت ثابت نہیں تھی، آپ ہی اس کے پہلے مالک ہیں. وہاں میں گیا دریا سندھ میں اور اس نے اپنی جال ڈال دی اور اس میں 10 بڑے بڑے چائنا فش آ گئے. تو یہ چائنا فش کس کے مملوک تھے؟ کس کی ملکیت میں تھے؟ کسی کے نہیں. تو اسے کہتے ہیں سبب منشئ. سبب منشئ یعنی وہ سبب جو ملکیت دے دیتا ہے بغیر کسی کے سابقہ ملکیت. اب یہ آپ کی پراپرٹی ہو گئی. وہ جو فش ہیں وہ آپ کی پراپرٹی ہو گئی. چوری صاحب گئے جنگل میں اور لکڑیاں کاٹی، خودرو پودے کیا. خودرو پودے جانتے ہیں نا، جو خود اگ جاتے ہیں، خودرو پودے. صحیح ہے. اس نے کاٹ دیے، گٹری باندھ دی، اس کی ملکیت ہو گئی. اس سے پہلے اس کی اوپر کس کی ملکیت تھی؟ کسی کی نہیں. فاضل صاحب گئے شکار کے لیے، فاضل صاحب گئے شکار کے لیے، خرگوش یا ہرن کو شکار کر دیا. خرگوش یا ہرن کو شکار کر دیا. شکار کرنے کے بعد وہ اس کی ملکیت بن گئی. اس سے پہلے وہ کس کی ملکیت تھی؟ تو یہ ایک سبب ہے ملکیت. دوسری سبب اسے کہتے ہیں سبب ناقلہ. سبب ناقلہ. ناقلہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ملکیت کو ٹرانسفر کر دیتی ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی جانب. ملکیت کو ٹرانسفر کر دیتی ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی جانب. یہ دو قسم کے ہیں. ایک کسی خاص تصرف اور عمل کے پس منظر میں یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. کوئی خاص ایکٹ ہو جاتا ہے نا. نہیں یہ جو میں پہلی بار کہہ رہا ہوں، ہاں، کہ یہ ہاں کسی عمل کے پس منظر میں
ملکیت کو ٹرانسفر کر دیتی ہے ایک آدمی سے دوسری کی جانب، اور وہ عمل ایکچولی ہوتا بھی ٹرانسفر کے لیے ہے. یہ لکھیں کہ وہ عمل جو آپ کرتے ہیں وہ ایکچولی اس لیے کہ یہ ملکیت ٹرانسفر ہو جائے، جس طرح بزنسز اینڈ ٹرانزیکشن ہیں. یہ لکھیں آپ، لائک بزنسز اینڈ آل بزنسز اینڈ ٹرانزیکشن، وہ ایک عمل ہے ہم کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اس کی ملکیت ٹرانسفر ہو جائے، یا آپ سے میری جانب یا میرے سے آپ کی جانب. دوسرا اسی قسم کا دوسرا وہ تصرف ہے یا وہ عمل ہے جو عمل ایکچولی ٹرانسفر آف اونرشپ کے لیے نہیں ہوتا، ایکچولی وہ ہوتا ہے کسی دوسری چیز کے لیے، لیکن یہ اونرشپ اسی کے ساتھ ہی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. سیکنڈری نہیں، وہ تیسرا ہے. جس طرح مہر والی پراپرٹی جو شوہر کی ملکیت سے خاتون کو منتقل ہو جاتی ہے، یعنی مہر میں آپ نے جو کچھ بھی رکھا، مکان رکھ لیا، کھار رکھ لیا، پراپرٹی رکھ لی، یا سن کے وڈیروں میں مثلا وہ ہو رہی تھی تو انہوں نے 10-15 مربے رکھ لیے، مہر صحیح. ایکچولی وہ جو ایکٹ ہے کنٹریکٹ، that contract is not for that property, contract is actually for marital performance or something like that. اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن یہ مہر اسی کے ساتھ سیکنڈری طور پر ٹرانسفر آف ملکیت ہو جاتی ہے. ٹرانسفر آف ملکیت یہ ہو جاتی ہے. تیسری قسم اس کی نہیں، وہ تیسری مستقل ہے. یہ وہ سبب ہے جو ملکیت کو ٹرانسفر کر دیتی ہے بائی وے آف سکسیشن. اسے کہتے ہیں ملکیہ بالخلافہ. ملکیہ بالخلافہ یہ دو قسم کے ہیں. ایک متوفا کے ارادے کے پس منظر میں جو شخص مرتا ہے اسی کا ارادہ ہوتا ہے کہ بطور سکسیشن میری یہ ملکیت فلاں کو منتقل ہو جائے. اور دوسری ٹرانسفر وداؤٹ دی ارادہ اینڈ انٹینشن آف دی متوفا اور دی ون ہو پاس اوے، اسی کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا بلکہ وہ شارع یعنی شریعت کے حکم کے پس منظر میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. پہلے والے اس کو شریعت کہتی ہے وصیت، ول میں بھی ملکیت بطور سکسیشن ٹرانسفر ہو جاتی ہے موسیٰ لہو کی، لیکن ود دی انٹینشن آف دی پرسن ہو ڈائیڈ. یہاں پر ایک چیز بھی ہے جی، کیا اس کو ایسچیٹ بولتے ہیں، ESCHEAT. وہ کیا چیز ہوتی؟ وہ ہوتی ہے جب آپ کوئی وارث نہ ہو تو وہ اسٹیٹ کو چلی جاتی ہے. نہیں، دیٹ از سم تھنگ ایلس، دیٹ از ان شریعہ آلسو. ہاں that is in Sharia also, but not Kalala. Kalala has some warasa. Kalala has some warasa, but he has not any son, daughter and parents. So, وہ تو میں نے ڈسکس کر دیا تھا، آپ تھے نہیں سورہ نساء میں آپ تھے؟ سورہ نساء میں نے ڈسکس کر دیا تھا کہ فرسٹ آف آل جو آدمی مر جاتا ہے اس کے مال میں تجہیز و تقسیم، اس کے بعد اس کے دیون قرض ادا کرنا، تیسرے نمبر پر اس کی وصیت کو امپلیمنٹ کرنا، چوتھے نمبر پر اس کے ورثاء کی بات میں نے کہہ دیا تھا. جب ورثاء نہ ہو ثم یجمع مالہ فی بیت المال and it will go to the state treasury. وہ تو شریعت میں بھی ہے کہ کیا کرے گا، بلکہ بیت المال nothing else is there. اسلام میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا. We are talking here in Holy Quran not about Pakistan or America. We are talking about the state of Allah subhanahu wa ta'ala. We are talking about the system of Allah. تو ایک وہ وصیت. اب وصیت میں آپ ضمناً ایک دو باتیں لکھیں کہ کسی آدمی نے وصیت کر دی تو جس کے حق میں وصیت کی ہے اسی کی ایکسیپٹنس شرط ہے. یعنی فار ایگزامپل اگرچہ میری کوئی چیز نہیں تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی قریشی صاحب کو ملے، تو کیا قریشی صاحب ایکسیپٹ کرے گا تو وصیت دین کمپلیٹڈ؟
یا اس کی قبولیت کی کوئی ضرورت نہیں. تو شریعت میں آپ لکھیں کہ شریعت میں an acceptance is must either expressly or impliedly. کیونکہ آپ کسی پر تملیک تو امپوز نہیں کر سکتے. میں نہیں چاہوں گا اور آپ بزور کسی چیز کو میری ملکیت میں داخل کریں گے. لیکن ایکسپٹنس میں بھی ادھر ایکسپریسلی اور امپلائڈلی. ایکسپریسلی تو میں نے کہہ دیا بس جی چودھری صاحب آپ کی یا قریشی صاحب نے مجھے قاضی صاحب کی مہربانی ہے, بس ٹھیک ہے جی کیا کریں اب قبول کریں گے, اب قبول کر لیا. اینڈ دی ادر وے از امپلائڈلی ایکسپٹنس. تو امپلائڈلی ایکسپٹنس چودھری صاحب لکھیں, آپ سوچیں گے بعد میں, ابھی الفاظ لکھیں. یہ کلاس میں جب آدمی نوٹ لیتا ہے اسی وقت آدمی کو مفہوم کچھ نہیں نظر آتا ہے کہ کیا کچھ ہے. تو دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی ایکسپریسلی وہ نہ کریں, وہ کوئی تصرف کر دے اس وصیت والی مال میں اپنی زندگی میں. یعنی مینس آدمی مر گیا, جو مالک تھا وہ مر گیا. قریشی صاحب نے ابھی تک کوئی ایکسپٹنس نہیں دکھائی, لیکن جس پراپرٹی کی میں نے بات کی تو قریشی صاحب نے جا کے وہاں پہ ہل چلانا شروع کر دیا. اس نے ایکسپریس نہیں کیا لیکن امپلائڈلی اس نے اپنے عمل سے قبول کر دیا. ایک ایکسپٹنس یہ ہے. اور دوسری یہ ہے کہ قریشی صاحب نے نہ کوئی الفاظ کہے نہ کوئی عمل اپنی زندگی میں دکھائی, لیکن اس نے ایکسپریسلی اس وصیت کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا تا آ کے ہی ڈائیڈ. یہ لکھیں آپ, اس نے ایکسپریسلی ریجیکشن بھی نہیں کی تا آ کے وہ خود ہی مر گیا. قریشی صاحب مر گئے. تو شریعت میں مردے کی ملکیت میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی. بٹ دیر آر ٹو ایکسیپشنز, کہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مردے کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہیں, بلکہ تھری ایکسیپشنز. یہ آدمی جب مر جاتا ہے وہ تو پھر اونرشپ کا وہ کو ڈیزرو نہیں کرتا, اس کی تو اپنی چیزیں ملکیت سے نکل جاتی ہیں, تو دوسری کون سی چیز آپ اس کی ملکیت میں داخل کرو گے. تو دیر آر تھری ایکسیپشنز. وہ بھی ضمن لکھیں کیونکہ میں نے تو آپ لوگوں کو مفتی بنا کے چھوڑنا ہے. ایک جنین کی دیت, جنین کی دیت یہ بتا دیتا ہوں. دوسری وصیت کا یہ مال جو آدمی نے اپنی زندگی میں ایکسپٹ نہیں کیا لیکن ریجیکٹ بھی نہیں کیا, تو رائٹ اوے آفٹر ہز ڈیتھ فرسٹ آف آل دی مال کنسرنڈ انٹر انٹو ہز اونرشپ دو ہی ہز ڈائیڈ, اینڈ دین آفٹر ہز اونرشپ اٹ ول ٹرانسفر ٹو ہز ہائرز. اس کے ورثاء کو منتقل ہو جائے گا. بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں؟ جو صاحب فکر کر رہے ہیں, اٹینشن ضروری ہے. یہ دوسری قسم. اور تیسری قسم دیت, خون بہا. ایک تو دیت الجنین ہے اور ایک دیت المقتول ہے. دیت الجنین اور دیت المقتول. دیت الجنین اور دیت المقتول. کسی آدمی کو قتل کیا گیا قتل خطا کے اساس پر, قتل عمد نہیں, عمد میں تو دیت ہے نہیں, قتل خطا میں تو اس کا خون بہا ہوگا, بلڈ منی جسے کہتے ہیں, بلڈ منی. اب اس بلڈ منی کا کیا کریں گے؟ وہاں پہ مذاہب بھی دو ہیں, جمہور ایک طرف ہے, امام ابو حنیفہ دوسری طرف ہے. جمہور کے نزدیک اسی کی جو دیت ہے وہ اس کے مرد بچوں کا حصہ ہے, بچیوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں. جمہور کا مذہب ہے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں مرنے مارنے اور قتل کرنے کے, یہ مرد ہی ڈیل کرتے رہتے ہیں. ہاں, تو جنہوں نے مصیبت اٹھانی ہے تو چیز بھی ان کو ملنی چاہیے. مصیبت جنہوں نے اٹھانی ہے تو چیز بھی ان کو ملنی چاہیے. البتہ اس کے والد کو وہ ایک بڑے دے دیتے ہیں. دیت میں مقتول کے والد کو ایک بڑے دے دیتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دور حکومت میں اشیم الضبابی جب اسے قتل کیا گیا تھا قتل خطا کے ذریعے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اکارڈنگ ٹو شریعہ اس کی وائف کو 1/8 دے دیا تھا دیت میں, 1/8 دے دیا تھا. تو اٹ مینز کہ فرسٹ آف آل دی دیت منی ہیز بیکم دی پراپرٹی آف دی مقتول اینڈ دی مرڈرڈ, اینڈ دین لیٹر اٹ ول گو ٹو دی ورثاء الٹیمیٹلی. حالانکہ وہ مرا ہوا ہے لیکن فرسٹ آف آل دیت والی بلڈ منی آپ اس کی ملکیت میں داخل کریں گے تو پھر وہاں سے اس کے ورثاء کو منتقل ہو جائے گا.
صحیح. اینڈ سو از دی کیس آف جنین. جنین مینس کہ کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے, عورت کے پیٹ میں بچہ ہے, اور آپ نے اس عورت کو ابیوز کر دیا ان اینی وے, ابھی اور بچہ مر گیا, ضائع ہو گیا, بچہ ضائع ہو گیا. صحیح. اب اس میں جنین ہے, جنین, اور جنین ہے عشر الدیہ, جو ایکچولی بلڈ منی ہے اس کا 1/10 ہے, جو ایکچولی ہاں اس کا 1/10 ہے. اس میں بھی جمہور کا مسلک یہ کہ دیٹ از ٹوٹلی دی رائٹ آف دی مدر, کہ یہ ماں کا حق ہے, کیونکہ دیٹ جنین واز جسٹ لائک دی پارٹ اینڈ آرگن آف ہر باڈی. صحیح ہے. تو جس کی باڈی کا کوئی حصہ کٹ جائے تو اسی کا منی کس کو ملے گا؟ جس کی باڈی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیٹ جسٹ اے پارٹ آف باڈی, جسٹ اے پارٹ آف باڈی. وائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ از آف دا ویو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دور حکومت میں اسی دیت الجنین کو بھی میراث قرار دیا تھا, میراث قرار دیا تھا ان اے سینس کہ اس کے جتنے سارے ورثاء اس بچے کے, اگر وہ زندہ ہوتا اور اس کی ملکیت میں کوئی پراپرٹی ہوتی, زندہ ہوتا دنیا میں اور ملکیت میں کوئی پراپرٹی ہوتی اور وہ مرتا تو وہ پراپرٹی کس انداز سے تقسیم ہوتی؟ تو سوچ دی کیسا دیت الجنین. یہ تو وصیت کا مسئلہ. دوسری قسم جو اس میں ہے ملکیت بائی وے آف سکسیشن, تو وہ ہے وراثت, کہ اس میں مرنے والے کے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں. آپ لکھیں کہ اس میں مرنے والے کے ارادے کا کوئی دخل نہیں, بس شریعت کا حکم ہے. آدمی مر جائے, اس کا بھائی اسے پسند ہے یا ناپسند ہے, اس کے ساتھ اس کی حیات میں اور زندگی میں اس کے ساتھ تعلقات تھے یا نہیں تھے, لیکن اگر وہ شرعی انداز سے وہاں اس پر اسپیسیفک کیس میں وارث بنتا ہے, he will take his share. اس لیے شریعت اسلامیہ اسے کہتے ہیں ملکیت اجباری, اونرشپ یا انفورسڈ اونرشپ یا اونرشپ بائی فورس. اگر آپ اسے ریجیکٹ بھی کریں بٹ اٹ ول الٹیمیٹلی انٹر انٹو یور ملکیہ, یہ آپ کی ملکیت میں داخل ہوگی, آپ جس طرح ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں ڈسپوز آف کر دیں, آپ کی ریجیکشن سے بھی یہ ریجیکٹ نہیں ہوتا. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا. اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں کہ you have no any entitlement from your side, that is my فضل کہ میں نے انفورس کر دیا آپ کے اوپر جنت, جس طرح وراثت امپوز ہوتی ہے وراثت جس طرح. اس لیے اللہ کریم نے 3 جگہ یہ میراث والا مسئلہ جنت, اور یہ عقیدہ ہے حنفیہ کا کہ اگر آدمی جنت جہنم میں چلا جائے تو دیٹ از دی عدل آف اللہ سبحانہ و تعالی. نو ون کین سے دیٹ اللہ سبحانہ و تعالی ماذ اللہ ہیز ڈن ظلم ٹو سم ون, کہ اسے نہیں جہنم میں کسی کو ڈالا گیا, دیٹ از دی عدل اینڈ جسٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی. صحیح. اور اگر آدمی جنت میں چلا جائے تو دیٹ از دی فضل آف اللہ سبحانہ و تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 43 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اور نکال دیں گے ہم ما وہ چیز فی صدورہم جو ان کے دلوں میں تھا, اہل جنت کے دلوں میں, من غل کینہ, حسد, بغض, دشمنی یا ایک دوسرے کے ساتھ. بشری کمزوریاں ہیں, ہوتی ہیں مسلمانوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ. اب جب 2 مسلمان جو یہاں دنیا میں ایک دوسرے کے دشمن تھے, دنیا میں ایک دوسرے کو برا دیکھتے تھے, دونوں جنت میں چلے گئے, وہاں کیا ہوگا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اسی چیز کو, اسی ایلیمنٹ کو نکال باہر پھینکوں گا. ادروائز تو 2 نفرت کرنے والے ایک دوسرے کو جہاں بھی دیکھیں, مسجد میں بھی دیکھیں تو نفرت ہی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو اللہ کریم نے جنت میں کوئی ہنگامہ تو نہیں کروانا, ڈاؤن ٹاؤن نہیں بنانی, تو فرمایا کہ بس میں نے وہ ایلیمنٹ ہی باہر نکالنی ہے. کیا خوب بات. اور تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جنت عجیب جگہ ہے, ہم اور حضرت معاویہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اور نکال دیں گے ہم ما وہ چیزیں فی صدورہم جو ان کے دلوں میں ہے. تو دلوں میں کیا ہے؟ بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے, دشمنی ہے, نفرت ہے, جو کچھ بھی ہے. من غل, غل کا معنی کدورت,
کیا کدورت جانتے ہیں نا، یہ گرد و غبار جو چیز پہ پڑی ہوتی ہے، تو دل پر کون سی گرد و غبار پڑی ہوتی ہے؟ کینے کی، بغض کی، نفرت کی، حسد کی، یہ ہے گرد و غبار دل والی. اللہ کریم فرماتے ہیں میں صاف کر دوں گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. اب یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ لکھیں کہ دو قسم کے میل کچیل ہوتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، ایک لائٹ قسم کے میل کچیل اور دوسرے ذرا ہیوی قسم کے. ہلکے قسم کے میل کچیل وداؤٹ انٹرنگ ٹو دا ہیل فائر. اللہ تعالیٰ وہ یہاں پہ واپس صاحب کا کیا جو نہیں وہ اسے کیا کہتے ہیں، ریزز کچھ لیزر. اچھا وہ لیزر آپریشن کہتے ہیں کیا؟ لیزر بیم، یہ جو آنکھ میں کرتا ہے. ہاں تو یہ جو لائٹ قسم کے ہوتے ہیں یہ کوئی لیزر بیم کے طور پر اللہ کریم دلوں سے نکال دے گا، کیونکہ اس کے پس منظر میں لوگوں نے کوئی بڑا کرائم نہیں کیا. بس ویسے ہی میں اور چودھری صاحب خدا نہ کرے ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے دنیا میں اس کو دیکھتا تو اس طرح کرتا، باقی ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. صحیح ہے. اور امریکہ میں کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا. امریکہ میں ایک آدمی کو پتا ہے. صحیح ہے. پاکستان میں اور افغانستان میں سارے لوگ تکڑے ہوتے ہیں، چھڑ دوڑتے ہیں ایک دوسرے پر. یہاں کوئی ایک دوسرے پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا. تمہیں پتا ہے ان کو لا کا کیوں مطلب. لیکن پھر بھی یہاں کسی نے کہا کہ قاضی صاحب پہ نظر رکھنا. وہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ قاضی صاحب کی طرح سے لگتے ہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور نکال دیں گے ہم ماں وہ چیزیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دل میں ہیں لیکن دنیا میں اس کے پس منظر میں اس نے کسی حرکت کا مظاہرہ نہیں کیا. فار ایگزامپل حسد از سم تھنگ وچ از اے ڈیزیز وچ از ناٹ لائک ٹو اللہ سبحانہ و تعالی. اب فار ایگزامپل یہ جمیل صاحب ہیں، اس کا کاروبار چل رہا ہے، میں اس کے ساتھ ویسے حسد کر رہا ہوں، بھائی یہ کیا ہے مصیبت ہے، باسکن رابن میں اتنے پیسے، بھائی کما لیا تو کیا ہو گیا. فار ایگزامپل اب یہ حسد ہے، میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا، ویسے میں جلتا رہتا ہوں. تو یہ ایک ڈیزیز ہے جو اللہ کو لائق نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا. کہ آپ اس سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ حسد تو حسد کی یہ بیماری اللہ تعالیٰ لیزر بیم سے نکالے گا، کیونکہ یہ لائٹ قسم کی ڈیزیز ہے. لائٹ ان اے سینس کہ اس کے پس منظر میں آپ نے کسی کو ہارم نہیں کیا، آپ نے کسی کو ہارم نہیں کیا، لیکن آپ کے اندر یہ بیماری تو ہے. آپ کے اندر یہ بیماری تو لیزر بیم کے ذریعے اسے نکال کر پھر آپ کو جنت میں لے چلے گا. اور دوسری قسم کی جو میں نے بتا دیا تھا کہ ہیل فائر میں جو مسلمان جائے اس کے لیے وہ عذاب نہیں، وہ ڈینٹ پینٹ اتارنا ہے. مسلمان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، وہ ڈینٹ پینٹ اتارتا ہے. تو ڈینٹ پینٹ میں بھی تھوڑا تو لگتا ہے، ہاں پیوریفیکیشن ہے وہ. اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جو سب سے آخری امتی وہ جنت میں رہ جائیں گے. پھر میں کہوں گا خداوندہ کچھ باقی رہتے ہیں. اللہ کریم فرمائیں گے ہاں آخری ہیں کچھ لوگ، کتنے ہوں گے اللہ کو پتا ہے. تو میں جا کے فرشتے وہ نکالیں گے. حضور الصلوۃ والسلام نے فرمایا کأنہا حممۃ، کأنہا حممۃ، وہ ایسے ہوں گے جس طرح کوئلہ، ایسے کالے ہو گئے ہوں گے جس طرح کوئلہ. تو جب اللہ کریم کے فرشتے انہیں باہر نکالیں گے تو جنت سے پہلے ایک نہر آتی ہے، ایک دریا ہے، اس کو کہتے ہیں نہر الحیات. نہر الحیات، اوشن اور ریور آف دا لائف یا لائف ریور. تو اس لائف ریور میں ان کو ایک غوطہ دیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کأنہا بدور منیرہ، وہ ایسے نکل آ جائیں گے جس طرح چھوڑنے کے چھام ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو وہاں پہ ڈنٹ نکالی اور یہ نار الحیات میں پینٹ کروا دیا. چلے جی اب شو روم میں داخل کرنے. کیا عجیب مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صاحب بات میں آ گئی. ہاں سیدھے لے جائے تو اچھا ہے. ہاں یہ اچھا ہے. تو ہم سیدھے چلیں گے تو پھر سیدھے چلے جائیں گے. ہمارے ہاں پشتوں کے ایک شاعر ہیں بابا عبد الرحمان، شاید نام آپ نے بھی سنا ہوگا. رحمان بابا بڑے مشہور صوفی شاعر ہیں پشتونوں کی، مغلوں کے دور میں گزرے ہیں. اس نے ایک شعر کہہ دیا ہے پشتوں میں کہ امانت بد لحد کو میس کی فروت اصوک کی اسی امانت بدا دنیا، کہ وہ آدمی لحد کے اندر اور قبر کے اندر صحیح سالم رہے گا اگر وہ یہاں زندگی میں صحیح اور سالم رہا. اگر اس نے اپنے باڑی کے ساتھ خود خیانت نہیں کی تو مٹی اس کو خیانت نہیں کرے گی. کیا جی امانت بدل حد میں اس کے پروت
سوچ اسی امانت پدا دنیا. کیا خوبصورت بات کی ہے. یہ بھی آپ یہ بات کی ہے کہ اسی پہ ایک کوشچن پوچھ سکتے ہیں. ضرور. یہ پاکستان میں لحد نکال کے تو سائڈ. ہاں جی دفنایا جاتا ہے. ادھر جو ہے ویسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, اس کے اوپر ایک کور دے دیا جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ زمین کا مسئلہ ہوتا ہے نا. یہاں کی زمین کا لحد نہیں ٹکتا. زمین وہ اسی زمین کا لحد ٹکتا ہے جو انتہائی اسٹرانگ زمین ہو, کیونکہ اس کے وہ سائڈ والا حصہ جو ہے تو اوپر سے کور ہوتا ہے. لیکن نہ ہو تو اس میں اینٹیں پکی رکھ دیتے ہیں. پھر پکی اینٹیں رکھنا تو ناجائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے قبروں کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا کہ اللحد لنا والشق لغیرنا. ہم اہل مدینہ کے لیے لحد ہے اور مدینہ سے باہر والے لوگوں کے لیے شق ہے. شق مینس کہ وہ جو درمیان میں جو جگہ بناتے ہیں اس میں رکھ دیتے ہیں, جس طرح یہاں کرتے ہیں اسے شق کہتے ہیں. سائڈ پر جو ہوتا ہے اسے لحد کہتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں نچ ان رائٹ سائڈ اور نچ ان بٹوین. درمیان میں یا نچ ان دا مڈل. درمیان میں ہو نچ یا سائڈ پر ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا چونکہ مدینہ کی زمین سخت ہے وہاں لحد ٹکتی ہے, تو جہاں لحد ٹکتی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ لحد ہونا چاہیے. لیکن جہاں زمین نرم ہے اور لحد نہیں ٹکتی تو پھر شک کروا دیتے ہیں. یہ تو پاکستان میں بھی 2 قسم کی خبریں ہوتی ہیں. ایک قسم کی نہیں ہوتی. ہاں نہیں, جس چیز کو آگ نے ٹچ کیا ہو شریعت نے اور فقہاء نے اسے مکروہ قرار دیا ہے. یہاں پہ اینٹیں ویسے بھی سیمنٹ سے بھی پکی بنا دیتے ہیں. یہاں جو قبرستان ہے نا وہ دور والا, اس میں یہ بلاک بنائے ہوئے ہیں سیمنٹ کے. اچھا. اور اس سے چن کے تو بنا دیتے ہیں قبر, مطلب نیچے بھی, تو اس میں مردے کو رکھتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بساط میں ہو تو کچے انداز سے آپ بنا دیں. جو چیز آپ کے بساط میں نہیں ہو انہوں نے امپوز کر دیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ تو ان کے لا کو چیلنج نہیں کر سکتے. جیسے قبلے کی طرف ہونا چاہیے نا, لیکن یہ پلاٹ اس طرح سے کاٹتے ہیں آپ نہیں کر سکتے. نہیں ادھر ہے, ادھر کرتے وہ مسلمان ہے, اونر مسلمان ہے, اس نے ادھر لیا ہوا دور. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. اور وہ کہیں گے جنتی لوگ ساری تعریفیں اللہ کے لیے, وہ ذات ہدانا جس نے ہمیں پہنچا دیا اور گائیڈ کر دیا ہمیں لہذا اس جنت کی طرف. وما کننا, اور نہیں تھے ہم لنہتدیا کہ گائیڈنس حاصل کرتے لولا ان ہدانا اللہ, اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دے دیتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق, تحقیق آ گئے تھے ہمارے پروردگار کے پیغمبر بالحق کے صداقت کے ساتھ. ونودو ان تلکم الجنہ, اور جنتیوں کو آواز دے دی جائے گی ان تلکم الجنہ کہ یہ وہ جنت اورثتموہا جسے آپ کو میراث میں دے دیا گیا. تو میراث تو آدمی کو اپنے پریڈیسیسر سے ملتا ہے, اپنے باپ سے ملتا ہے, اپنے مرے ہوئے رشتہ دار سے ملتا ہے. تو جنت میں کون سی وراثت ہے؟ تو رات ہم نے تفصیل بتا دی تھی کہ میراث اللہ کریم نے یہ تعبیر اس لیے کہ وداؤٹ اینی کاز نتھنگ از دیئر. میں نے آپ کو مفت میں جنت تملیغ کروا دی. بما کنتم تعملون, اس وجہ سے جو آپ عمل کرتے رہے. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار, ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار, اور آواز کریں گے صدا لگائیں گے جنتی لوگ اصحاب النار دوزخیوں کو آواز دیں گے. ان قد وجدنا کہ ہم نے تو پا لیا ما وعدنا وہ چیز جو ہمیں وعدہ کیا تھا ہمارے پروردگار نے. حقا ہم نے تو سچا پایا. جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ وعدہ ہم نے سچا پایا. فہل وجدتم کیا آپ نے بھی پایا ما وعد ربکم وہ جو آپ سے آپ کے پروردگار نے وعدہ کیا تھا. حقا وہ بھی سچا نکلا. قالو وہ آواز دیں گے دو دفعے کہ نعم ہاں جی ایبسلوٹلی آف کورس وہ بھی سچا نکلا. آف کورس ہاں وہ بھی سچا نکلا. فاذن مؤذن بینہم تو پھر شاؤٹ کرے گا ایک فرشتہ ان دونوں کے درمیان میں سے چیخ لے گا ان لعنت اللہ علی الظالمین کہ لعنت اللہ تعالیٰ کی ہو ظالم لوگوں پر. لعنت اللہ علی الظالمین کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر. کون ہے ظالم؟ الذین
وہ ظالم یصدون عن سبیل اللہ جو رکتے تھے اللہ کی دین کے راستے سے اور رکواتے تھے اوروں کو. صد یصد لغت عربی میں رکنے اور رکوانے دونوں کے معنی میں مستعمل ہے. اسے کہتے ہیں فعل لازمی اور فعل متعدی دونوں. قاری صاحب اپنی سمجھ کے لیے آپ لکھتے ہیں یصدون عن سبیل اللہ جو خود رکتے تھے اللہ کے دین کے راستے سے, اللہ کے راستے پر نہیں چلتے تھے. اور یصدون عن سبیل اللہ رکواتے تھے لوگوں کو اللہ کے راستے سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور کوشش کرتے رہے عوجن کہ اسے ٹیڑھا بنا دے, اللہ والے راستے کو ٹیڑھا بنا دے, کوئی ایکسس نکالے اس میں. تو ایکسس نکالتے یا ایگزٹس نکالتے رہے اللہ والے راستے میں, ایگزٹس نکالتے رہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور آخرت سے یہ لوگ انکاری تھے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ اور جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان حجاب. حجاب نہیں, حجاب لغت میں ہوتا ہے پردہ. لغت میں ہوتا ہے کیا؟ پردہ. یا حجاب سے مراد ایک زمین ہے جسے آج کے انٹرنیشنل لا میں آپ نو مین لینڈ کہہ سکتے ہیں. یو نو نو مین لینڈ. آج کے پاکستان ٹوڈے میں بھی نو مین لینڈ کا تذکرہ ہے کہ جب واجپائی آ رہے تھے, واجپائی جب آ رہے تھے تو نواز شریف اور وہ دونوں نو مین لینڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو گئے. ایک نو مین لینڈ جو ہوتا ہے یعنی اس پر کسی کا کلیم نہیں ہوتا, وہ دونوں زنجیروں کے درمیان ایک پورشن ہوتا ہے. کتنا بڑا ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیوں, کون سا جنت والا؟ نہیں یہ والا ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے تو کتنا نہیں, چھوٹا سا ہے. یہاں تورخم میں کتنا ہے, 10-15 گز ہوگا, 10-15 گز زمین. تو اسے کہتے ہیں نو مین لینڈ. اس کو کوئی بھی کلیم نہیں کرتا, کوئی بھی کلیم نہیں کرتا. حتی الوسع نہ وہاں کے لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں نہ یہاں کے لوگ, لیکن اگر داخل ہو جائیں تو نہ وہ اعتراض کرتے ہیں نہ یہ اعتراض کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں نو مین لینڈ. صحیح. تو وہ تو اس سینس میں نو مین لینڈ نہیں ہے, لیکن میں نے اس لیے تعبیر کی کہ وہ آراف نہ جنت ہے اور نہ دوزخ ہے. وہ آراف والی زمین وہ نہ جنت ہے اور نہ دوزخ ہے, لیکن وہ ایسی جگہ ہے کہ آراف والوں کو اس جانب جنتی نظر آ رہے ہیں, اس جانب دوزخی بھی نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں چودھری صاحب, آراف والوں کو اس طرف جنتی نظر آئیں گے اور اس طرف دوزخی نظر آئیں گے. اچھا, مجھے آج ایک خوشی ہوئی اور میں نے بے اختیار کہہ دیا کہ ہمارے تینوں افواج کے چیفز زندہ باد. کیونکہ نواز شریف صاحب نے انہیں کہہ دیا تھا کہ آپ واگا کی سرحد میں کھڑے رہیں گے وہ ریسیپشن کے لیے. تو وہ جنرلز کی ریسیپشن تو وہ سلیوٹ والی ہوتی ہے. انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے اس بدبخت کو سلیوٹ نہیں کر دیا. آپ ہمیں کیا ذلیل کرواتے ہیں جن کے ساتھ ہم لڑتے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے, تو آپ ہم سے ان کو سلیوٹ کروا کر ان کی حیثیت تسلیم کرواتے ہیں ہم سے. انکار کر دیا صحیح جو ہے وہ پولیٹیشین نہیں ہوتا. ہاں بس انہوں نے انکار کر دیا اور کمال کر دیا, اور تینوں نے کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے نہیں جانا, نہیں وہ امید ہے انشاءاللہ اسلام آ جائے, خدا کرے. انہوں نے کہا کہ نہیں, کیونکہ اخبار نے واضح لکھ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمارا دشمن ہے, اور انہوں نے کہا اتنا انتہا پسند دشمن جس کو اسلام سے نفرت ہے, جس کو اسلام اور مسلمان سے نفرت ہے. اب ہم صرف اسے ریسیو تو نہیں کریں گے, وہ تو پروفیشنل سیلوٹ بھی کریں گے. تو انہوں نے کہا ہم انتہا پسند ہندو نہیں سیلوٹ کر سکتے. کمال تو کر دیا. تو کوئی چھوٹا موٹا آفیسر جائے گا لینا؟ کچھ بھی نہیں گیا, کوئی بھی نہیں گیا, کوئی فوجی گیا نہیں, پولیس گئی سے. وہ بس میرا اس سے دل خوش ہو گیا کہ چلو ہے کچھ غیرت تو مسلمانوں میں ہے, کچھ غیرت ہے مسلمانوں میں, کہ کیوں بھائی سیلوٹ کریں ہم اس کے سامنے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ اور ان دونوں کے درمیان حجاب, ایک میدان ہوگا, پردے والا میدان. اور پردہ اس سینس میں اللہ نے کہہ دیا, دیکھیے کہ آراف کی ساخت ایسی ہے کہ جنت والوں کو جہنم والے نظر نہیں آ رہے اور جہنم والوں کو جنت والے نظر نہیں آ رہے, تو اس حوالے سے پردہ ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ یارفون کلن بسیماہم, اور آراف والی زمین میں رجال کچھ لوگ ہوں گے, یارفون جو جانتے رہیں گے اور پہچانتے رہیں گے, کلن ان دونوں گروہوں کو, بسیماہم ان کی علامات سے. انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ دوزخ کون سی اور جنت کون سی ہے, انہوں نے تو صرف دروازے نظر آئیں گے, کیا نظر آئیں گے؟ دروازے نہ, لیکن انہیں نشانیوں سے پتہ لگ جائے گا, او
وہاں پہ ویلکم لکھا گیا ہے. یہ ویلکم تو جنت والا ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کہ یہ سائن ہے کہ کسی کو ریسیو کر رہے ہیں, ریسپشن ہو رہا ہے, صحیح ہے, اور دوسری جانب تو لکھا ہے لعنت اللہ علی الظالمین. یعنی مینس میں ویسے ایگزامپل دے رہا ہوں, سائنس جو کچھ بھی ہو وہاں. وَعَلَى الْأَعْرَافِ, آراف پر رجال کچھ لوگ ہوں گے, یعرفونا جو جانتے رہیں گے, کلن دونوں گروہوں کو, بسیماؤں ان کے علامات اور نشانیوں سے, ونادو تو آراف والے ونادو آراف والے آواز دیں گے, اصحاب الجنت جنت والوں کو, کیا ان سلام علیکم. تھوڑا سا مجھے دیکھیں, آراف والے آواز دیں گے جنت والوں کو, سلام علیکم, ان سلام علیکم کہ سلامتی ہو آپ لوگوں پر. لم یدخلوا جو ابھی تک داخل نہیں ہوئے جنت میں, نو مین لینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہم یطمعون اور وہ امید رکھتے ہیں جنت میں داخلے کا. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ. اب دیکھیے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ, جب آراف والے نشانیوں سے دونوں گروہوں کو ڈسٹنکٹ کریں گے کہ یہ جنت والے ہیں وہ لوگ جو نظر آ رہے ہیں, اور وہ دوزخ والے ہیں, صحیح ہے. تو جنت تو اس کی تمنا ہے اور جنتیوں سے انہیں محبت ہے, تو وہاں انہوں نے اپنی انٹینشن سے دیکھ لیا اور انہیں کہہ دیا سلام علیکم. کیا کہہ دیا؟ سلام علیکم. اور امید اور آس لیے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ داخل ہوں گے. لیکن دیکھیے اب دوزخیوں سے جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی انٹینشن سے اس طرف نہیں دیکھتے. قرآن کریم کا انداز دیکھیے, وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ اور جب مڑایا جائے گا ان کی نظروں کو, تلقاء اصحاب النار دوزخیوں کی طرف. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ خود نہیں دیکھیں گے, انہیں نفرت ہے دوزخیوں سے, انہیں نفرت ہے ہاں دوزخیوں سے, صحیح. اور دیکھیے دوسری بات کہ نو مین لینڈ میں جو آدمی بیٹا ہو تو جہاں سے نکل چکا ہو تو اس طرف دیکھتا ہے جہاں اس کی داخلی کی آس اور امید ہے, جہاں وہ جانا چاہتا ہے. جہاں سے آیا اس طرف دیکھتا ہی نہیں کہ پولیس کی نظریں نہ پڑے, واپس نہ رہ چلے, صحیح ہے. اب وہ آراف والے خود اپنے انٹینشن پر پیچھے نہیں دیکھتے, وہاں سے کوئی دوڑ کے نہ آیا, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, وہاں آئے. تو وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ. تبھی قرآن کریم نے پیسے وائس استعمال کیا, جب مڑایا جائے گا ان کے نظروں کو, کیا گمایا جائے گا, مڑایا جائے گا, پھرایا جائے گا. وَإِذَا صُرِفَتْ اور جب مڑایا جائے گا ابصارہم ان کے نظروں کو, تلقاء اصحاب النار اصحاب النار کے ڈائریکشن پر, قالو تو وہ فوراً کے جائیں گے, ربنا او ہمارے رب, لا تجعلنا ہمیں نہ بنائے, مع القوم الظالمین ظالموں کا ساتھی, خداوندہ ہمیں نہ لے چلے وہاں, ہمیں ان کا ساتھی نہ بنائے. ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم اور آواز دیں گے آراف والے رجالن کچھ دوزخی اور جہنمی افراد کو, یعرفونہم جو انہیں جانتے ہوں گے, بسیماہم ان کے علامات سے کہ یہ پکے جہنمی اور یہ دنیا میں بڑے مالدار تھے, یہ دنیا میں بڑے مالدار تھے. تو انہیں کیا کہیں گے, قالو آراف والے کہیں گے, ما اغنا عنکم جمعکم آپ کا کوئی ڈیفنس نہیں کر دیا آپ کے مال نے, جمعکم مین یور ڈپازٹس, ما اغنا عنکم آپ کا ڈیفنس نہ کر سکا, جمعکم آپ کے ڈپازٹس, جمعکم آپ کے ڈپازٹس, جمعکم مین آپ کے ڈپازٹس نے تو آپ کا کوئی دفاع نہیں کیا, ڈھیر سارے ڈالر بلینز میں آپ نے جمع کر دیے تھے, کچھ پروٹیکشن نہیں دیا, فارن اکاؤنٹ. ما اغنا عنکم جمعکم آپ سے دفاع نہیں کر سکا, جمعکم آپ کے اکاؤنٹس, آپ کے ویلتھ اور آپ کی ٹریجری, وما کنتم تستکبرون اور نہ آپ کا دفاع کر سکا, کنتم تستکبرون آپ کے استکبار نے. تو استکبار وہ انکار ہے جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے کرے. تو آپ تو اپنے آپ کو دنیا میں بہت بڑا سمجھتے تھے, یہاں تو وہ بڑائی آپ کی کچھ کام نہیں آئی, نہ ڈپازٹ کام آئے اور نہ آپ کا بڑا ہونا کام آیا. وما کنتم تستکبرون, کیونکہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا پیسے کام آ جاتے ہیں یا پھر حیثیت, یا پیسے کام آ جاتے ہیں یا حیثیت. تو وہ کہیں گے کہ نہ پیسے کام آئے نہ حیثیت, کچھ بھی نہیں ہوا. ہاں
اہؤلاء الذین، یہ اعراف والوں کی ایک تقریر ہے جو جہنمیوں کے ساتھ سامنے کر رہے ہیں. اہؤلاء الذین، دیکھیے مجھے، یہ جہنمی ہیں، وہ جنتی ہیں، یہ درمیان میں اعراف والے ہیں. اعراف والے جہنمیوں سے کہتے ہیں کہ ما اغنا، آپ مجھے دیکھیے قرآن کو نہیں، ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، آپ کا ڈپازٹ اور آپ کی حیثیت آپ کو کوئی ڈیفنس نہ دے سکی. اور پھر ان سے بات کرتے ہوئے یہاں اشارہ کریں گے، اہؤلاء الذین، دوزخیوں کو اشارہ کر کے، اہؤلاء الذین، آیا یہ وہ غریب لوگ ہیں، اقسمتم، جو آپ تاکید سے اور قسم اٹھا کے کہتے رہے کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، ان غریبوں کو رحمت ملے گی. یہ جو بھوکے مر رہے ہیں، یہ اعراف والے کہہ رہے ہیں جہنمیوں سے کہ ان کے متعلق آپ کہہ رہے تھے کہ یہ غریب اگر ایمان رحمت ہوتی تو ان کو ملتی جو بھوکے مر رہے ہیں. اہؤلاء الذین، آیا یہ وہ لوگ ہیں، اقسمتم، جو آپ قسم اٹھا چکے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ کبھی ان جیسے غریبوں کو اور دھتکارے ہوئے لوگوں کو رحمت نہیں دے گا. ان کے متعلق آپ کہہ رہے تھے. اور پوزیشن یہ ہے کہ ادخلوا الجنہ، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم، نہیں ہے کوئی ڈر آپ پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ آپ مستقبل میں کوئی سارو فیل کریں گے. یہ اعراف والوں کی تقریر ہے جو جہنمیوں کے سامنے کر رہے ہیں. تو اس ذہن میں آ رہی؟ ایک بار پھر واپس، آیا یہ جنتی وہ لوگ ہیں، اقسمتم، جن کے متعلق آپ قسمیں اٹھا کے کہہ چکے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ کبھی نہیں دے گا ان کو رحمت. ادخلوا الجنہ، حالانکہ انہیں کہا گیا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، ادخلوا الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جائیں، لا خوف علیکم، نہیں ہے کوئی ڈر آپ لوگوں پر، ولا انتم تحزنون، نہ آپ کوئی سارو اور غم فیل کریں گے. اب دیکھیے یہ اعراف والے درمیان میں کیا ہو گیا، یہ درمیان میں ایکسچینج ہو گئے. یہ درمیان میں کیا ہو گئے؟ وہ ایکسچینج، جو ایک کی بات دوسری طرف اور دوسری کی بات دوسری طرف. صحیح ہے. اب دوزخی اور جنتی وہ تو ڈائریکٹلی اپنے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے، لیکن چونکہ اس درمیان میں نظر آ رہے ہیں تو ان کے واسطے سے خبر پہنچانے کی کوشش کریں گے دوزخی. جن کو؟ جنتیوں کو. یہ دیکھیں، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، وہ دوزخی ایک لمبی چیخ نکالیں گے. وَنَادَى، آواز دیں گے، أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی، أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنتیوں کو، کیا؟ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، أَنْ أَفِيضُوا، کہ ڈلوائیے ہمارے اوپر، من الماء، جنت کی پانی، او مما رزقکم اللہ، یا وہ نعمتیں جو آپ کو اللہ نے دے دی ہیں. قالوا، جنت والے واپس جواب دیں گے، ان اللہ، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے، حرمہما علی الکافرین، حرام کر دیا ہے جنت والی نعمتیں کافروں پر. میرے بالکل ایسا نقشہ ہے جس طرح ویڈیو کیسٹ چلائی جا رہی ہے. کیوں چوری صاحب؟ اب کافر کون ہے؟ الذین، کافر وہ لوگ ہیں، اتخذوا دینہم، جنہوں نے بنا دیا تھا مسلمانوں کا دین، لہون ولعبن، لہون ولعبن، مسخرے اور ڈرامے، پلے، کھیل اور اچھلنا کودنا، ڈرامہ، مسخرہ، مین کہ مسلمانوں کے دین کے مسخرے اڑاتے رہے. ایک مفہوم یہ، اتخذوا دینہم، جنہوں نے بنا دیا تھا مسلمانے کے دین کو، سمجھا تھا لہون، لہون ایک مسخرہ، ولعبن اور پلے اور ڈرامہ. کہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں مسجد میں، یہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں، نیچے گئے اوپر گئے، یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، خامخواہ مفت کی نعمتیں اپنے اوپر حرام کر دی، سب کچھ حرام کر دیا. یہ کیا ڈرامہ انہوں نے رچا رکھا ہے. تو وہ کافر ہوتے ہیں جو مسلمانے کے دین کو ڈرامہ سمجھتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ کہ اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ کافر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی دین میں نہیں ہوتی، بس لہو لعب، ڈرامے، کھیلنا کودنا، لاس ویگس، وائن، عورتیں، زنا، گندگی، گے، لیسبین، یہ ان کا دین ہے اور کچھ ہے نہیں. نتھنگ ایلس از دیئر. تو آپ دو مفہوم لکھیں کہ الذین، کافر وہ لوگ ہیں، اتخذوا دینہم، جنہوں نے سمجھ کر رکھا تھا دینہم، مسلمانوں کا دین. اب یہ پروناؤن جو ہے ہم، دینہم میں یہ پروناؤن ہے
کیا ہم، تو اس کا رجوع ہے مسلمانوں کی طرف کہ جن کافروں نے سمجھ کر رکھا تھا مسلمانوں کے دین کو ایک ڈرامہ اور کھیل، تو یہ ایک قسم کے کافر، اور دوسرے قسم کے کافر الذین، وہ کافر اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنا دین بنا دیا تھا کیا لہوا ولعبا، یہی اچلنا اور کودنا، وائن ڈرنکنگ ومنائزنگ، کیا کہتے ہیں گیز، لیسبین، لاس ویگس، قمار بازی، گندگی، بے حیائی، فحاشی، یہی دین تھی، اور ان کے ہاں دین کا کوئی تصور تھا ہی نہیں۔ وغرتهم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا تھا ان کو دنیاوی زندگی نے، فالیوم ننساہم، پس آج کے دن ننساہم، اللہ کریم فرماتے ہیں فالیوم، آج کے دن ننساہم، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح انہوں نے چھوڑ دیا تھا ذکر اس دن کی ملاقات کا، جس طرح وہ اس چیز کو اپنے ایجنڈے پہ ہی نہیں لاتے رہے کہ کوئی آخرت بھی ہوگا، کوئی ملاقات بھی ہوگی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح یہ روز آخرت کا تذکرہ ان کے ایجنڈے پر نہیں تھا، انہوں نے چھوڑ دیا تھا، کیا کہہ دیا، they have put it aside، انہوں نے چھوڑ دیا تھا، ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ اللہ کریم نے فرماتے ہم نے بھی ٹریش کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، فالیوم ننساہم، آج ہم نے بھی ٹریش کو ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ ٹریش لوگ کہاں ڈالتے ہیں؟ جنک میں۔ اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے بھی ہمارا والا پٹ اسائڈ کر دیا، ہم نے بھی سیٹ اسائڈ کر دیا۔ صحیح، جیسے بالکل قرآن ٹیکنیکل باتیں کرتا ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، آج کے دن ہم چھوڑ دیں گے انہیں، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح چھوڑ دیا تھا انہوں نے ذکر کرنا اس دن کی ملاقات کا، وما کانوا، اور اس وجہ سے کہ وہ تھے بآیاتنا، ہماری آیات سے، یجحدون، انکار کرتے رہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور تاکہ ہم لا چکے ہیں ان کے پاس بکتاب، ایک ایسی کتاب، فصلناہ علی علم، فصلناہ علی علم، اثبتنا دعواہ بالدلائل، جس کے ہر دعوے کو ہم نے دلیل سے ثابت کر دیا ہے۔ اثبتنا دعواہ بالدلائل، اثبتنا دعواہ بالدلائل، جس کے ہر دعوے کو جو پلی بھی اللہ نے لے لیا، اللہ کریم نے آرگیو کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے میں نے ایسی کتاب دے دی ہے کہ پلی وداؤٹ آرگومنٹ میں نے کبھی نہیں لیا۔ حالانکہ جنرل کو، لیفٹیننٹ جنرل کو یا جنرل کو، اس کو اپنے کمانڈز کے لیے کسی ریزن کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ ہوتی ہے وہ تو بس کمانڈ دیتا ہے، آرڈر آف دا ڈے جسے کہتے ہیں، آرڈر آف دا ڈے جسے کہتے ہیں، وہ صبح سویرے جو قاری صاحب تلاوت کرتے اور پھر وہ پڑھاتے ہیں آرڈر آف دا ڈے آرمی میں۔ تو آرڈر آف دا ڈے میں جو حکم آ جاتا ہے چیف کا، بس سارے فوجی اس کو فالو کر دیتے ہیں، اس میں اس کے کوئی ریزن نہیں ہوتے کہ آج آپ نے یہ کیوں کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں آرڈر آف دا ڈے آرڈر۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں گو کہ میں کائنات کا خالق ہوں، لیکن میں نے جو آرڈر دیا ہے اس کو ریزنڈ کر دیا ہے، اس کو میں نے ریزنڈ کر دیا ہے اور ریزن سے ثابت کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور تاکہ ہم لا چکے ہیں ان کے پاس بکتاب، ایک عظیم کتاب، فصلناہ علی علم، جس کے دعوے ہم نے ثابت کر دیے، علی علم، دلیل کی بنیاد پر، ہدن، اور وہ گائیڈنس ہے، ورحمتن، اور مرسی اور رحمت، لقوم، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو بلیو کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ هل ينظرون، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایسی کتاب دیکھیے جس کا دعویٰ دلیل سے ثابت ہے، جو ہے ہدایت اور جو ہے رحمت۔ تین کمالات ہوتی ہیں کتاب کی، اس کتاب کے تین کمالات ہیں۔ ایک یہ کہ ہر دعویٰ دلیل سے ثابت ہے، ہر دعویٰ دلیل سے۔ دوسرا یہ ہے کہ گائیڈ کرتا ہے آپ کو، ہدایت دے دیتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور پھر بھی آپ ایمان نہیں لاتے تو کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ تو نیچے دیکھیں، هل ينظرون الا تاویلا، یہ انتظار نہیں کرتے الا تاویلا، مگر اس کے مفہوم کے اس بات کے، تاویلا اس کے مفہوم کے اس بات کے۔ کون سی مفہوم کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ عذاب والی مفہوم کا، کہ یہ لوگ اس انتظار میں کہ عذاب والی بات اس کی ثابت ہو جائے جو قرآن میں ذکر ہے۔
حل ینظرون یہ انتظار نہیں کرتے الا تعویلا مگر اس کے تعویل کے یعنی عذاب کے آنے کے یوم یاتی تعویلو جس دن آئے گی تعویل اس کتاب کی یقول الذین تو کہیں گے وہ لوگ نسوہ من قبل جنہوں نے چھوڑ دیا تھا اس کتاب کو اس سے پہلے وہ کیا کہیں گے اس دن قد جاءت رسول ربنا بالحق تحقیق آ گئے تھے ہمارے پروردگار کے رسول بالحق کے صداقت کے ساتھ سچائی کے ساتھ فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا آیا ہے ہمارے کوئی سفارشی جو ہماری سفارش کر سکیں او نرد یا یہ کہ ہمیں واپس لے جایا جا سکے فنعمل غیر الذی سو ہم دوسری جنم میں عمل شروع کر دیں گے غیر الذی کننا نعمل سابقہ عمل سے مختلف یعنی ہمیں ایسی سفارش ہونی چاہیے کہ تو عذاب سے نجات مل جائے اگر ایسا نہیں تو کم از کم ہمیں ایک دوسری جنم مل جائے تاکہ ہم اپنی عمل کی اصلاح کر دیں فنعمل غیر الذی تاکہ ہم عمل کر سکیں غیر الذی مختلف اس عمل سے کننا نعمل جو ہم اپنی لائف میں کرتے رہے قد خسروا انفسهم یہ اللہ کے ریمارک سے قد خسروا انفسهم انہوں نے بہت بڑے لاس میں ڈال دیا ہے اپنے آپ کو وضل عنہم اور گم ہو گیا ہے ان سے ما کانوا یفتنون وہ ساری چیزیں جو ان کی بنی بنائی تھی ان کے جتنے سارے بنی بنائی چیزیں تھی وہ ساری چیزیں قیامت میں کسی کام کے نہیں وہاں تو وہ سب شفاعہ کے تصور میں رہیں گے کہ یا سفارش کر کے ہمیں چھڑائے اگر نہیں تو ایک دوسرا جنم دلوائے تاکہ ہم انسان کے بچے بن جائیں ایک دوسرا جنم دلوائیں تاکہ ہاں ایک اور چانس مل جائے اللہ کریم فرماتے ہیں قد خسروا انفسهم اب سب کچھ آپ لوز کر چکے ہیں اب سب کچھ ہاں لوز ایک اور جگہ آیا تھا کہ اگر ان کو دوبارہ بھیجا بھی جائے تو وہی کریں گے وہ میں نے نکال دیا تھا آپ کو ہاں چوری صاحب زندہ باد بھائی اب پتہ لگ گیا کہ چوری صاحب مفسر بننے جا رہے ہیں آگے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات دعوی توحید یہ توت والی بات ان ربکم اللہ تحقیق آپ کے پروردگار اللہ ہیں اسی دعویٰ ہے اللہ کا کہ آپ کے لارڈ کون ہے اللہ آپ کا مالک کون ہے اللہ آپ کے رب کون ہے اللہ آپ کے پالنے والا کون ہے اللہ آپ کا مشکل کشا و کارساز کون ہے اللہ کوئی دوسرا مشکل کشا ہو نہیں سکتا پتہ نہیں کوئی کہتا ہے محمد مشکل کشا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ محمد خود کہتا رہا کہ میرا مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ ہے وہ خود ہی مانگتا رہا کہ خداوندہ میری مشکل کشائی کرے جب طائف میں اس کو پتھر مارے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ الا من تکلنی یا رب خداوندہ آپ مجھے کیسے درندوں کے حوالے کر رہے ہیں اب اگر وہ اوروں کے مشکل کشا ہوتے تو خود اس کو پتھر کھانے پڑتے اس نے توحید کے حوالے سے لوگوں کو سکھایا کہ مشکل کشائی کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو دوسرے لوگ نکل گئے تو انہوں نے حضرت علی کو مشکل کشا بنا دیا وہ کہتے نعرہ حیدری اور پاکستانی فوج میں پتہ نہیں گندگی کہاں سے آئی وہی نعرہ لگاتے ہیں ہاں نعرہ حیدری ہاں یہی صحیح ہے جس طرح یہ ہمارے دیوبندی تو بڑے تیز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ جو بریلوی حضرات ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نعرہ رسالت تو لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ صحیح ہے تو ہمارے دیوبندی علماء تو توحید میں بڑے پکے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ شرک نہ کریں تو جب ہمارے جلسوں میں کوئی اجنبی آ جائے اور وہ کہہ رہتا ہے کہ نعرہ رسالت تو دیوبندی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مین یو آر کالنگ سم ون ٹو ہیلپ یو while Muhammad cannot do that only Allah can do and Allah will do تو جب کوئی ناسمجھی سے دیوبندیوں کے جلسے میں کہہ رہتا ہے کہ نعرہ رسالت تو وہ یا رسول اللہ نہیں کہتے وہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے پیغمبر تھے رسالت کا نعرہ تو یہی ہے کہ محمد اللہ کے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بریلوی حضرات کے امام جو تھے احمد رضا خان صاحب بریلوی اس نے ایک مصیبت لکھی ہے اس کا نام ہے ہدایت بخشش پتہ نہیں اسی بخشش نے اس کا کیا حشر کیا ہوگا ہاں کہ بخشش نے اس کا کیا حشر کیا ہوگا کتاب لکھی ہے شعروں کی وہ شاعر تھے نا اردو میں وہ جو آپ نے دیکھا نہیں وہ جو ترانہ گاتے بجاتے ہیں نہیں وہ
مسجد میں جب نماز کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع باز میں رسالت ڈن ڈن، پھر ڈن ڈن شروع کرتے ہیں. خدا وہ ہر مسجد میں جمعے کو شروع ہو جاتا ہے جماعت کے بعد. اور یہ کیا کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لاؤڈ اسپیکر والی درود کا، شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے لاؤڈ اسپیکر والی درود، یہ اس مسجد میں ہوتی جہاں پہ لاؤڈ اسپیکر ہو. جس مسجد میں لاؤڈ اسپیکر نہ ہو وہاں یہ نہیں پڑھتے، تو اس لیے ہمارے مشائخ سے لاؤڈ اسپیکر والی درود شریف کہا کرتے ہیں. یہ رسول پاک والی درود شریف نہیں، رسول پاک والی درود شریف تو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں. ان ربکم اللہ تحقیق، تو کچھ کہتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور کچھ کہتے ہیں نعرہ حیدری یا علی، اور تیسرے پھر اس سے آگے چلے گئے وہ کہتے ہیں نعرہ پیر، تو وہ کہتے ہیں یا دستگیر. یہ تو پھر سلسلہ ختم نہ ہونے والا ہے، چلتا جائے گا چلتا جائے گا. جو نعرے پہلے لگا چکے ہیں ان کا کیا بنے گا، وہ معاف ہو جائیں، بچپن سے لگاتے آئے ہیں. اس کو اپنا زمانہ یاد آ گیا. آپ بھی کسی کے پلے پڑ گئے تھے، ہتھے چھڑ گئے تھے. ان رب، اس لیے تو وہ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے ایک شعر کہہ دیا، علوم دیوبند گئے تھے جلسے میں، تو اس نے کہا کہ میں نے آج لمبی چھوڑی نظم نہیں سنانی، تو اس نے ایک شعر کہہ دیا کہ شاد باش و شاد زی اے سرزمین دیوبند، تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند. اور شورش مرحوم سے کسی نے پوچھ لیا کہ ہندوستان میں 3 بڑے تعلیمی ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ، اور سر سید کا کالج اورینٹل مسلم کالج جو اب علی گڑھ یونیورسٹی ہے. ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ شورش تو بڑے ذوق والے آدمی تھے، شورش کاشمیری مرحوم رحمہ اللہ، بڑے مجاہد تھے، انگریزوں کے خلاف بھی زبردست لڑے اور قادیانیت کے خلاف زبردست لڑے. مرزا قادیانی کے خلاف حضرت شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ زبردست جہاد لڑی اس آدمی نے، اتنی مصیبتیں اٹھائی اس آدمی نے. تو ہاں ہم نے دیکھا ہوا تھا. اس کا جنازہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے جب پڑھایا تو مفتی صاحب نے بعد میں ایک جملہ کہا کہ شورش کا اور کچھ بھی عمل نہ ہو، اس نے رسول اللہ کے ناموس کے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں وہ اسے رسول اللہ کے قریب ہی لے جائے گا. مفتی محمود صاحب کا یہ جملہ تھا. جنازہ پڑھانے کے بعد جنازے کی امامت اس نے کروا دی. شورش نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ مفتی صاحب پڑھائیں. تو مفتی صاحب بیمار تھے، وہ اسٹریچر میں اسے اسپتال سے راولپنڈی سے اسٹریچر میں ڈال کر اسے طیارے پر، اور طیارہ پھر لاہور میں، اور لاہور سے پھر اسٹریچر میں مفتی صاحب جنازہ پڑھانے گئے. حالانکہ وہ مفتی صاحب کے یہ انگلی جو تھی وہ کاٹی گئی تھی، یہ ساری کاٹی گئی تھی، تو وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن پھر بھی مفتی صاحب نے تکلیف سے اٹھ کے کہ شورش ایسا آدمی ہے کہ اس کے جنازہ پڑھانا میں اپنے لیے بھی سعادت سمجھتا ہوں کہ اس نے رسول اللہ کے ناموس کے لیے بہت بڑی قربانی دی. اس آدمی کو اتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی ختم نبوت کے لیے. عطا اللہ شاہ بخاری جیسے بڑے بزرگ وہ شورش کے لیے احترام اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس نوجوان نے ہماری تحریک کو زبردست سہارا دیا. حالانکہ غریب آدمی تھے، غریب آدمی، سبق بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، میٹرک کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اللہ نے جو ناموس رسالت کی خاطر اتنا بڑا آدمی بنایا کہ بادشاہ ان سے ملنے میں فخر محسوس کرتے تھے. اور چٹان رسالہ کتنا مشہور رسالہ. تو شورش نے کہہ دیا کہ ہے دل روشن مثال دیوبند، ہے دل روشن مثال دیوبند، اور ندوہ ہے زبان ہوش مند. کہ دیوبند کی مثال وہ تو روشن دل کی طرح ہے جس سے آپ کو لائٹ ملتے رہے گی، اور ندوہ ہے زبان ہوش مند، اور ندوۃ العلماء اس سے اچھے بولنے والے پیدا ہوتے رہیں گے. اور گر علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ دو، ایک معزز پیٹ بس اس کو کہو. علی گڑھ میں کیا کچھ ملے گا؟ آپ کو فن ملے گا، آرٹ ملے گا، کیا ملے گا؟ عصری علوم ملیں گے. عصری علوم سے کیا کچھ ہوگا؟ پیٹ کی خوب تربیت ہوتی جائے گی. کہ گر علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ دو، ایک معزز پیٹ بس اس کو کہو. تو علی گڑھ والے واقعی معزز زندگی گزار رہے ہیں، اچھے اچھے عہدوں پر رہے. کیوں چوہدری صاحب؟ ہاں. اور دیوبند والے وہ مرتے رہے اور مارتے رہے. اللہ حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو شیرا والا گیٹ میں اس کا بڑا مدرسہ ہے خدام الدین. تو
حضرت لاہوری کو جب برف کی سلوں پر لٹھایا گیا سخت سردی میں تاریک ریشمی رومال میں، تو اس کا بدن بالکل سن ہو گیا. پھر اسے سلوں سے نیچے لایا گیا اور ہیٹ دے دی گئی، حضرت کی آنکھیں کھل گئیں. تو وہ جو فوج پولیس کڑی تھے انہوں نے کہہ دیا کہ مولانا پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے؟ تو حضرت نے کہا ضرور کروں گا، وہ میری ایمان کی آواز ہے، زبان کی نہیں، جو برف کی سلوں سے دبایا جا سکے. یہ ہوتے ایمان کی بات. اور یہی لوگ تھے کہ جب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اسے دفنایا گیا تو آپ کی قبر کی مٹی سے ایسی خوشبو اٹھنے لگی کہ راتوں رات لوگ ساری مٹی کو اٹھا کر قبر صبح پھر خندق بن جاتی، اور پھر صبح قاری صاحب اس زمانے میں لاہور میں تھا، پھر صبح ٹرالی بھر کے مٹی لاتی. پھر علماء نے بخاری شریف کے ختم کا اہتمام کیا قبر کے ہاں، اور روئے کہ خداوندہ اس کی اس کرامت کو ختم کر دیں، یہ روزانہ ہم ٹرالی لاتے رہیں گے، ہاتھ ڈالتے رہیں گے. آدمی بٹھا دیجیے. اور آدمی بٹھا دیے گئے تھے رات کے وقت کے، بھائی لوگوں کو نہ چھوڑیں، یہ کیا مصیبت ہے. اور علماء 3 دن مسلسل ختم بخاری کرتے رہے کہ خداوندہ یہ کرامت اٹھ جائے، یہ کرامت اٹھ جائے، یہ کرامت جیت ہمارے لیے مصیبت ہے، ہم کوئی دنیا کا اور کام نہیں کریں گے، حضرت کی قبر پر مٹی ڈالتے رہیں گے. تو اب بھی آپ جائیں وہاں پہ سوں گے تو وہاں آپ کو محسوس ہوگی، آپ ساتھ لے آئیں بس وہ سون ختم، وضو ختم. آپ اس بار جب جائیں تو میاں علی صاحب کے قبرستان میں حضرت لاہوری کی قبر پہ ضرور جائیں. شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت ولی آدمی تھے اتنے کہ مشتبہ چیزوں سے اتنا وہ پرہیز کرتے تھے، اتنا کہ وہ جب دھوبی سے اس کے کپڑے لائے جاتے، چودھری صاحب وہ اتنے متقی آدمی تھے کہ دھوبی سے جب اس کے کپڑے لائے جاتے تو پھر وہ قدام الدین کے مسجد میں وہ اسے دھو لیتے. تو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت یہ خادم نے کہہ دیا کہ حضرت یہ میں ابھی دھوبی سے لے آیا ہوں. تو اس نے کہا ہاں بیٹے دھوبی نے صاف کر دیا ہے، میں ابھی پاک کرتا ہوں. کہ صفائی کے لیے وہاں بھجوا دیے تھے، اب میں پاک کرتا ہوں، کیونکہ دھوبی کے پانی کا کوئی پتہ نہیں لگتا، میں نے اس میں نمازیں پڑھی. اسے کہتے تقویٰ. کیا خیال صاحب. اور حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں آپ کا اگر جانا ہوا، کراچی میں آپ ضرور جائیں، وہ درو دیوار خالق دینا حال وہاں مشہور جگہ ہے. تو خالق دینا حال یہاں پہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اسپیشل ٹریبونل مقرر کر دیا گیا تھا، جس میں آپ کے ساتھ مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد اور یہ 7 لوگ تھے. اور یہاں ان پہ مقدمہ بغاوت کا چل رہا تھا خالق دینا حال پر. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بیمار بھی تھے، پاؤں میں بیڑی، ہاتھوں میں ہتھکڑی. جب حضرت آئے تو آپ نے سورہ الممتحنہ کی آیت شروع کر دی، اے الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. یہ آیت پڑھی اور پھر بیان شروع کر دیا. 2.5 گھنٹے وہ بولتے رہے قرآن اور حدیث کے. بخاری اور ترمذی اور سیاہ ستہ تو اسے ازبر یاد تھی. تو 35 سال پڑھایا. اور اس نے کہا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کوئی نہ ہم سیاست کر رہے ہیں اور نہ بغاوت کر رہے ہیں، یہ ہم اپنا ایمانی فریضہ پورا کر رہے ہیں. اگر ہم نہ کر جائیں تو ایمان باقی نہیں رہتی. تو جج نے اس سے پوچھا کہ مولانا آپ نے فتویٰ دے دیا تھا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام، اس کے پولیس میں بھرتی ہونا حرام، اس کو ٹیکس دینا حرام، اس کو سپورٹ دینا حرام. تو مولانا مدنی نے کہہ دیا کہ جی آپ نے ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا، اسے آپ ذرا فعل حال پہ لے آئیں. میں اب بھی فتویٰ دے دیتا ہوں کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام، اس کے پولیس میں بھرتی ہونا حرام، اس لیے کہ آپ غاصب ہیں اور غاصب کو سپورٹ دینا یہ شرعاً حرام ہوتا ہے. آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جو آئیں واپس جائیں اپنے ملک میں. تو اس نے کہا کہ مولانا پتہ ہے جس جرم کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں اسے ہائی ٹریزن کہتے ہیں، بغاوت کہتے ہیں، اور بغاوت کی سزا آپ کو معلوم ہے؟ تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وہ جو تھیلا تھا اس کے پاس کھدر کے کپڑے کا، اس سے کپڑا نکال لیا. اس نے کہا کہ ہاں مجھے بغاوت کی سزا معلوم ہے، اس لیے دیوبند سے سلایا کفن ساتھ لایا ہوں. گرفتاری سے پہلے میں نے اپنے کفن کا انتظام کیا تھا اور اپنا کفن ساتھ لایا. اس نے کہا مولانا جس کو حکومت پانسی دلائے تو اس کا کفنانا دفنانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو مولانا نے کہہ دیا کہ میرے کپڑوں کو دیکھیں.
میں نے کبھی انگریز کے کل پردے کا کپڑا اپنے بدن کے قریب نہیں آنے دیا، اس لیے کہ میں اپنی حلال کی کمائی کو فرنگی کے خزانے میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں ہمیشہ اپنے جولاہے کا کپڑا پہنتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مرنے کے بعد بھی میں اپنے کو اپنے جولاہے ہی کے کپڑے میں دفنانا پسند کروں گا۔ یہ ہمارے جتنے سارے بزرگ تھے، حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کھدر پہنتے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد کھدر پہنتے تھے، مولانا مدنی کھدر پہنتے تھے، حضرت شیخ الہند کھدر پہنتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہیں بھائی آپ خود اپنے پیسے اس کے جیب میں ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں مارو، اپنے پیسوں سے اپنے آپ کو مروا رہے ہو۔ اور دارالعلوم دیوبند میں طالب علم جو حضرت کے سامنے 200 طالب علم دور حدیث کے لیے بیٹھے ہوتے، تو حضرت جب آ جاتے تو سب سے پہلے طالب علموں پہ نظر ڈالتے، تو اگر کسی کے بدن پہ یعنی انگریز کے کارخانے کا کوئی کپڑا ہوتا تو اسے اٹھا دیتے، اٹھو باہر چلے جاؤ، پیرس کی رانی اپنے ملک کے جولاہے کے کپڑے سے بدن پہ چھڑکے پڑتے ہیں۔ یہ تھی ایمانی غیرت۔ اور تبھی تو مولانا مشتاق احمد انبیپی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے ساتھ ہوتا، 18 سال حضرت نے مدینہ منورہ میں درس حدیث پڑھائی، لیکن یہ ہوتی ہے اب مکاشفی کی بات۔ کس چیز کی؟ جس کو تصوف سے تعلق نہ ہو اسے پتہ نہیں لگتا، یہ مکاشفی کی بات کہ جب میں تہجد کے وقت حضرت کے ساتھ آ جاتا مسجد نبوی، اور حضرت سب سے پہلے آ جاتے حضور پاک کے سامنے کھڑے ہو کر درود سلام پیش کرتے اور کہہ رہے تھے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو مولانا مشتاق احمد فرماتے ہیں کہ صرف میں نہیں ہزاروں لوگ وہ سنتے تھے کہ ہو حضرت کو واپس آواز آتی کہ وعلیک السلام یا بنیا، وعلیک السلام یا بنیا، میرے بچے آپ پر بھی سلام ہو۔ اب یہ دوسری دنیا کی باتیں اثر آپ کے پلے نہیں پڑے گی، یہ جو پڑھیں گے اور بخاری پڑھیں گے اس کے بعد ہم آپ کو اس میدان میں ڈالیں گے۔ یہ جو ان کا کیس چلا تھا پھر کیا ہوا اس کیس کا؟ اس کیس میں تو وکیل نے ایسا ڈاؤٹ پیدا کر دیا کہ اس کو 4 سال کی سزا ہو گئی، بچ گئے۔ ان کو بچنا تو کوئی، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ 5 کی سزا ہو گئی تھی، اپیل میں لوگوں نے اپیل کر دی، حضرت نے نہیں کی، لوگوں نے حضرت کی طرف سے اپیل کر دی، اس کی 2 سال میں تبدیل ہو گیا۔ انگریز تو ڈرانا چاہتا تھا نا، اس کا بھیس تو کوئی ہے نہیں، لیکن انہیں پتا تھا کہ بھائی یہ لوگ تو ڈرنے والے ہیں نہیں، ڈرنے والے ہیں۔ ان کو پتہ ہے۔ اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ یہ کسی نے کہہ دیا کہ اب محمود الحسن، مولوی محمود الحسن کہا کرتے تھے کہ مولوی محمود الحسن تو مٹھی بھر ہڈیاں رہ گئی، مٹھی بھر ہڈیاں رہ گئیں، تو وہاں پہ جو وائسرائے تھے اس نے کہا کہ یہ مٹھی بھر ہڈیاں انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، یہ جو مٹھی بھر ہڈیاں ہیں یہ نہیں رہیں گی، لیکن اس نے ایسا زہر پھیلا دیا ہے کہ ہم یہاں رہ نہیں سکیں گے، ہم یہاں رہ نہیں سکیں گے، ہم نے نکلنا ہے۔ تو یہی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانی قوت دے دے۔ قدرت کا کیا، قدرت اس سے بھی پہلے کی ابھی دیکھیں وہی انگلینڈ جو ادھر حکومت کر رہا تھا، ادھر سے ابھی انڈین پاکستانی اتنے آئے ہوئے ہیں انگلینڈ میں کہ انگلینڈ پہ چھائے ہوئے ہیں، اور وہ انگلینڈ اتنا ہے دنیا کے نقشے میں کہ اگر آپ اس طرح انگوٹھا رکھ دیں تو انگلینڈ اب ختم، دنیا کے نقشے میں تو اتنی جگہ ہے، وہاں تو بادل والے بہت ہوتے ہیں، اب وہاں پہ سورج نکلتی نہیں، سورج نکلتا ہی نہیں، پہلے ڈوبتی نہیں۔ کل پرسوں کے پچھلے ہفتے میں نے پڑھا تو اس میں لکھا بہت ہے دونوں، ہم لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ ان کو کبھی سورج نہیں غروب ہوتا تھا، اب سورج نکلتی نہیں۔ ان ربکم اللہ، تحقیق آپ کے رب اللہ تعالی ہیں، الذی وہ اللہ، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین۔ یہ ہے دلائل عقلی، کیا ہے؟ ان ربکم اللہ، دیٹ از اے پلی اینڈ اے دعویٰ۔ اب الذی خلق السماوات، یہ عقلی دلائل ہے کہ آپ کے پروردگار اللہ کیوں ہیں، اس لیے ہیں الذی، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے السماوات، آسمانوں کو، والارض، زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر۔ تو 6 دنوں کے اندر وہاں دن کا تصور نہیں تھا، کیونکہ دن تو پیدا ہو جاتے ہیں اجرام فلکی اور زمین آسمان کے تخلیق کے بعد، آسمان و زمین کے ایک عمل سے دن رات پیدا ہوتے ہیں۔ تو فی 6 ایام، یہ صرف وہ ٹائم لمیٹیشن اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ اب اللہ کریم تو 1 سیکنڈ میں بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ ٹائم کیوں لے لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتعلیمہ الخلائق التدرج، تاکہ اپنے مخلوق کو یہ تعلیم دے کہ آپ جو کام بھی کریں تو گریجولی کرتے رہیں، انجام ٹھیک نہیں رہے گا، اگر سم کا آپ کر جائیں گریجولی کرتے رہیں۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر استوى علی العرش،
اللہ تعالیٰ، یہ محاورہ ہے، یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے. ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ تعالیٰ براجمع ہو گیا کرسی بادشاہت پر. تو پہلے نہیں تھا، یا پہلی بادشاہی اس کی نہیں تھی؟ نہیں، یہ محاورہ ہے. کیا ہے؟ محاورہ ہے. یغشی اللیل النہار، چھپا دیتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے ذریعے دن کو. اب دن کی روشنی چھپ جاتی ہے کب؟ جب رات پھیل جاتی ہے. چھپا دیتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے ذریعے دن کو. یطلبہ حثیثا، یطلبہ حثیثا، اور ڈھونڈ پاتا ہے، طلب کر لیتا ہے دن اس رات کو حثیثاً بلا وقفہ. بلا وقفہ مین کہ دن اور رات کے درمیان کوئی دوسری چیز حائل نہیں ہوتی. رات چلی گئی، دن آ گیا، اور دن چلا گیا. والشمس والقمر، اور پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے سورج کو، والقمر، اور چاند کو، والنجوم، ستاروں کو، مسخرات بامرہ، مسخرات مصروف، مسخرات مصروف، مسخرات انہیں مصروف بنا دیا ہے اپنے اپنے فنکشنز میں، بامرہ اپنے حکم سے، اللہ خبردار، لہو اس اللہ کے لیے، الخلق خالقیت کی صفت، والامر اور حاکمیت کی صفت. خالقیت کی صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو حاکمیت کی صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا حاکم نہیں ہوتا. اس لیے شریعت اسلامیہ میں کبھی حاکم کا لفظ مستعمل نہیں ہوتا. خلیفہ کہتے ہیں، امیر کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، لیکن حاکم کوئی نہیں ہوتا. حاکم کوئی نہیں ہوتا، صرف اللہ. اللہ خبردار، لہو اس اللہ کے لیے، الخلق خالقیت کی صفت، والامر اور حاکمیت کی صفت. تبارک اللہ، برکت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، رب العالمین، جو سارے مخلوقات کا رب ہے، اور برکات دے دیتا ہے تین چیزوں میں. ہر انسان کو طلب ہوتی ہے تین چیزوں کی کہ اس میں برکت نصیب ہو جائے. ایک، اس کے حال میں اسے برکت ملے، اسٹیٹس میں، پوزیشن میں، جو اس کی کیفیت. دوسری، اس کی مال میں اسے برکت مل جائے. اور تیسری، اس کے عیال میں اسے برکت مل جائے. بس تین ہی چیزیں انسان کو مطلوب ہوتی ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا تبارک اللہ، برکت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ. حال میں برکت اللہ دے دیتا ہے، مال میں برکت اللہ دے دیتا ہے، اور عیال میں برکت اللہ دے دیتا ہے. اب برکت کا یہ معنی نہیں کہ مال آپ کی بلینز ہو گئی، نہیں، آپ کے پاس $100 ہے بٹ یو آر سیٹسفائیڈ ود. صحیح، آپ کے پاس بلینز ہے اور سیٹسفیکشن نہیں، تو یہ برکت والی مال ہے؟ یہ تو برکت ہی ہے. عذاب ہے ایک آپ کے اوپر مسلط ہے، عذاب ہے ایک آپ کے اوپر مسلط ہے. بلین کا آپ کیا کرتے ہیں، سیٹسفیکشن نہیں آتی. تو برکت ایک دوسری چیز، یہ ایک معنوی چیز ہے. اس کا تعلق ہے کیفیت سے، کمیت سے نہیں، کوالٹی سے، کوانٹٹی سے نہیں. آپ لکھیں کہ برکت کا تعلق زیادہ تر یہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ کوالٹی سے، کوانٹٹی سے نہیں. وہ ایک مولانا نے فرمایا نا کہ حلال کا $1 جو ہے وہ حرام کے $100 سے بھی زیادہ. حرام کے $100 سے پوری دنیا حرام کی آنکھوں میں لے کیا کریں گے؟ جنت جہنم میں چلے جائیں گے، ذرا گہرے چلے جائیں گے. اور کیا ہے اظہر، جتنا حرام زیادہ ہوگا ذرا گہرائی میں چلے جاؤ، غوطہ لمبا لگے، کھمرا بڑا ملے گا. تبارک اللہ، برکت دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، حال میں، مال میں، عیال میں. تین چیزیں. اب ایک آدمی کے 12 بیٹے ہیں، کوئی ایک بھی ہاتھ نہیں آتا، سارے بیدی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک آدمی کا ایک ہی بچہ ہے، بچی ہے، چلو بچہ کیوں کہیں، بچی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الولد رحمہ والبنت برکہ، الابن رحمہ والبنت برکہ، کہ بیٹا یہ اللہ کی رحمت ہے اور بیٹی یہ اللہ کی جانب سے برکت ہے. بیٹا رحمت اور بیٹی برکت. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، میری تو صرف بیٹیاں، کبھی کبھار مجھے غصہ آ جاتا ہے. صحابہ بھی بڑے پاک لوگ تھے، وہ کسی بات کو چھپانے والے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی مجھے کبھی کبھار غصہ آ جاتا ہے تو میں ان بیٹیوں کو بد دعا کر جاتا ہوں، بد دعا کر جاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علیہن، بیٹیوں کو بد دعا نہ کریں، فإن البنات فیہن البرکہ. اللہ کریم نے بیٹیوں میں برکت ڈالی ہے اور فرمایا کہ ہن المجملات فی الزینہ، خوشی کا موقع ہوگا آپ پر تو یہی بیٹیاں خوشی کو دوبالا کر دیتی ہیں. خوشی منانے کا سارا انتظام بیٹے نہیں کرتے، کون کر دیتے ہیں؟ بیٹیاں کر. ہن المجملات فی الزینہ، یہ آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرنے والی ہیں.
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والممرضات فی الشدہ، آپ پہ تکلیف آئے گی تو یہی بیٹیاں آپ کے سرانے کھڑی رہیں گی. بیٹا کمتر ہی باپ کے سرانے کھڑا رہتا ہے. کیوں چوری صاحب؟ مشاہدے کی بات ہے. اللہ اکبر. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. ادعوا ربکم، میں نے ایک عام تصور دے دیا تھا آپ کو، بلکہ عام مفہوم دعوت کا، کہ دعوت کے 3 معنی ہوتے ہیں. ایک کسی کو بلانا، دوسرا پکارنا، اور تیسرا بندگی کرنا، عبادت کرنا. تو جب پروردگار کے لیے آتا ہے تو پیچھے والے 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. آپ اس کو دعوت تو نہیں دیتے کہ ہمارے ہاں کھانا آ جائیں، نہیں، اسے پکارتے ہیں کہ ہماری یہ مشکل کشائی کریں یا اس کی بندگی کرتے ہیں. تو دونوں معنی مراد ہوتے ہیں. ادعوا ربکم، پکارے اللہ تعالیٰ کو. ادعوا ربکم، بندگی کریں اللہ تعالیٰ کو. پکارنا اور بندگی کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہی آیت میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہیں. آپ حوالہ دینا چاہتے ہیں تو وہ آیت لکھیں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. آپ کے پروردگار نے کہہ دیا ہے ادعونی، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں اجابت کروں گا. ان الذین یستکبرون عن ان الذین یستکبرون عن عبادتی. دیکھیے وہاں پہ پہلے والے حصے میں ادعونی دعوت کا لفظ، دوسرے والے حصے میں عبادتی، عبادت والا لفظ، کہ یہ دونوں انٹرلنکڈ ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. ادعوا ربکم، پکارو اپنے پروردگار کو. ایک معنی ادعوا ربکم، بندگی کرو اپنے پروردگار کے. تضرعا، عاجزی سے، تضرعا عاجزی سے. وخفیتاً، اور پوشیدگی سے. وخفیتاً، اور پوشیدگی سے. نیکی کے جو کام کریں لوگوں کو اطلاع نہ ملے تو اچھی بات، کسی کو اطلاع نہ ملے تو اچھی بات. یہ دیکھیے تہجد کی نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی ساری فضیلتیں کیوں بیان کر دی ہیں؟ نماز ہے اور کیا ہے، نماز ہے اور کیا ہے. دو وجہ اس میں. ایک تو یہ کہ بستر چھوڑ کے اٹھنا یہ ایک مشکل کام ہے، اور ہر وہ عبادت جس میں آپ تکلیف برداشت کریں وہ اللہ کو پسند ہوتی ہے. تبھی تو حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ کریم انہیں عرش معلی کے سائے تلے کھڑا کر دیں گے. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، وَمَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، تو ان لوگوں کو جنت عرش کے سائے تلے کھڑا کیا جائے گا. تو ایک ان میں نبی کریم نے فرمایا وَالْمُتَوَضِّئُ عَلَى الْمَكَارِهِ، جو سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر اللہ کی بندگی کریں. تو یہ نبی کریم نے اگزامپل دے دیا کہ سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا آدمی کی طبیعت کو ناگوار رکھتا ہے، یعنی مشکل ہے. نیل کہ اللہ کی بندگی میں آدمی تکلیف اٹھائے تو اس آدمی کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے کھڑا کر دے گا. یہ جان بوجھ کے ایسا کرے یا کرنا چاہیے. اگر آپ اپنے گھر سے یہاں پیدل آ سکتے ہیں تو پیدل آئیں، لیکن امکان ہے نہیں آپ کے لیے، بہت دور ہے. تیسرے دن پہنچیں گے، سبق چھوٹ جائے گی آپ کی. مگر وہ اپنا چوہری صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ گرم پانی کا بھی ہے، لیکن اگر نہیں کھولیں تو اچھا ہے. اگر آدمی اس نیت سے کہ خدا بندہ مجھے عرش کے، ایک ہوتی ہے جواز کی بات، ایک کس چیز کی بات ہوتی ہے؟ جواز کی بات، اور ایک ہوتی ہے کریڈٹ پانے کی بات. یہاں تو لوگ کریڈٹ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ بھی کریڈٹ ہی ہوگا نا اگر آپ ٹھنڈے پانی سے کریں تو. یہی میں عرض کر رہا ہوں، دماغ میں وہ یعنی آپ کے دماغ میں یہ ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی میں عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اوکے ڈن، گرم پانی سے کر دیں. اللہ تعالیٰ بندگی پر آدمی کو اللہ تعالیٰ بخش دے دیتا ہے. لیکن اگر آدمی اس انٹینشن سے کہ جس طرح چلو خیر طبیعت کو باری لگے لیکن حضور نے کہہ دیا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے، میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، تو پھر صرف یہ نہیں کہ اللہ آپ کی بخشش کرے گا، آپ کو اضافی کریڈٹ دے دے گا کہ وہ جو بنگلہ ہے وہ ٹھنڈے پانی کے وضو کی وجہ سے وہ لے لیں آپ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کسی کو سایہ نہیں ملے گا اس آدمی کو سائے تلے کھڑا کیا جائے گا. اور ویسے بھی ایک یہ میڈیکل پوائنٹ بھی سنا ہے کہ ڈاکٹر جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ٹھنڈے پانی سے دھوئیں.
ٹھنڈا پانی بڑا اچھا لگتا ہے، ویسے صحت کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے۔ کہ وہ جراثیم مر جاتے ہیں۔ باقی 6 آدمی کون؟ یہ بعد میں کسی وقت، ایک وقت میں تو ہم صرف ایک نقطے کو پک کر دیتے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آپ پکاریں اور عبادت کریں ربکم اپنے پروردگار کے، تضرعا عاجزی سے۔ 2 لفظ عربی میں مستعمل ہے، ایک کو کہتے ہیں خضوع اور دوسرے کو کہتے ہیں خشوع۔ ایک کو کہتے ہیں خضوع اور دوسرے کو کہتے ہیں خشوع۔ خشوع وہ عاجزی ہے جس کا تعلق آپ کے دل سے ہے، قلب و دماغ سے، یعنی قلب و دماغ میں عاجزی کا تصور ہو، اسے کہتے ہیں خشوع۔ اور خضوع جو آپ کے حرکات سے ظاہر ہے، کہ آدمی کا چال چلن اور چلنا پھرنا اور باتوں کرنے کا انداز وہ عاجزانہ شاہ ہے، یعنی وہ خانی نہیں کرتا، ہاں وہ پھر کیا ہوا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ ایک ہے خشوع جس کا تعلق آپ کے دل و دماغ سے، اور ایک ہے خضوع جس کا تعلق آپ کے باڈی سے، باڈی کے حرکات سے۔ اور ان دونوں کے لیے ایک مفہوم جب استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تضرع، اسے کہتے ہیں تضرع، کہ اللہ کی عبادت ہو تو خضوع بھی ہو اور خشوع بھی ہو، خشوع بھی ہو اور خضوع بھی ہو، مین کہ آپ کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہو اور آپ کے حرکات سے بھی معلوم ہو رہا ہو کہ آپ واقعی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ چوری صاحب ذہن میں آ گیا؟ تو ادعوا ربکم، آپ عبادت کریں اپنے پروردگار کی، تضرعا خضوع اور خشوع سے، وخفیۃ اور پوشیدہ رکھتے ہوئے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک تو تہجد یہ کہ رات اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ رات کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کس کو پتہ ہے کون اٹھتا ہے اور کون تہجد پڑھتا ہے۔ تو ایک یہ کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک پوشیدہ عبادت ہے۔ بول دیں گے کہ کدھر جا رہا ہے۔ تبھی تو سلطان شمس الدین التمش جو تھے رحمہ اللہ، ہندوستان کے بہت بڑے بادشاہ، خاندان التمش کے سلطان شمس الدین التمش رحمہ اللہ، اس کے جو پیر